یہ بھی بڑے مزے کی اسٹوری ہے ویسے. وہ دیکھیں وہ سامنے سے چلے گئے, شرما گئے. یو آر دا فرسٹ ون, آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور آپ کا شکریہ آپ کے ساتھ یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی شوہر دے. ہمارے جو ہے نا وہ رول ماڈلس ہم ویسٹ کو بنا کے رکھتے ہیں. بہت سارے پیپرز نے اپنے سوشل سائٹس پر یہ لکھ کے لگانا شروع کر دیا کہ ناز کے ساتھ دھوکا ہو گیا. مفتی طارق مسعود صاحب والا جو آپ کا انٹرویو تھا تو بڑا سپر وائرل تھا, آپ کی اپنی کیا فیلنگس تھی؟ طارق جمیل صاحب تو خیر وہ تو ان کے بارے میں تو پھر بات ہی نہ کی جائے. ان کی جو دوسری تیسری شادی کے معاملات مفتی صاحب کے, تو میری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ریویل کیا کہ ان کی چوتھی شادی ہو چکی ہے اور ان کی نہیں 5 ان کی ہو چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب کے طور پر مجھے میرے بال الحمدللہ دیے ہوئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خاتون زیادہ باعزت ہوتی ہے جو حجاب میں ہوتی ہے, اس کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر شادیاں بھی کر رہے ہیں تو اب پھر وہ یا تو ویسٹ سے لے رہے ہیں یا ویسٹ سے نہیں لے رہے تو پڑوس سے لے رہے ہیں, یہ نا اپنا کلچر کہاں ہے ہمارا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جی برابر میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہم نے بھی اپنی شادیوں میں وہی کرنا ہے. برابر میں وہ ریڈ جوڑے سے ہٹ کر دوسرا جوڑا ہوا تو ہم نے بھی وہی پہننا ہے. کبھی کبھی میں بولتی ہوں تو میرے دوست یار مذاق میں کہتے ہیں ایسی ہو ہی نہیں کبھی کسی نے ہراس کیا. MQM کے زیر اثر وہ چینل تھا. شہروں میں مرد زیادہ مظلوم ہے بنسبت عورت کی. جیو نے میں جیو کا بڑا احترام کرتی ہوں کہ وہ واقعی چینل ہے. مطلب اس وقت میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوں ٹچی سی اینکر. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اپنی مرضی سے شادی کا حق بھی دیا ہے. کبھی اگر میں اپنے ہسبینڈ سے ایسے کہتی ہوں کہ اگر مجھے کسی نے چھیڑا, کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, خود ہی دیکھ لو گی, پتہ ہے خود ہی ڈیل کر لو گی. فیملی کی بات ہوئی, ورکنگ وومن ہے آپ, کس طرح مینیج کرتی ہیں گھر کو اور کام کو, اور کیا مسائل بھی ہوتے رہتے ہیں, ناراضگی بھی ہوتی رہتی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا؟ ورنہ میں اپنے کردار کے حوالے سے بہت جذباتی ہوں. میرے کردار پہ کوئی بات کرے میں اس کا گلا دبا دوں. سب نے تھوڑا تھوڑا کھا لیا, اس کے بعد بہت خاموشی سے نا چلتے پھرتے ایسی وسپرنگ سے ہلکے سے سمی نے کہہ دیا کہ یار بہت بری بنی اس کے بعد تو میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگلی ریویل کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر. ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے پچھلے سال رمضان میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. وسیم بدامی تو بے تاج بادشاہ ہیں اب رمضان ٹرانسمیشن کے. بہت سارے ایسے پولیٹیشینز ہیں جو میرے شو میں نہیں آتے, وہ میرا نام سن کے منع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بدتمیز ہوں یا میں روڈ ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی پرچی کوئی وٹنس نہیں کی ویسے, اور جس چینل میں کام کر رہی ہوں وہاں تو میں نے نہیں دیکھی. مور دین 13 ایئرز ہو گئے ماشاء اللہ مجھے سما ٹی وی میں. اگر میں گالی سننے کے لیے تھوڑی بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے کیوں گالی دیتے ہیں بھائی؟ اور اگر آپ دیتے ہیں تو پھر میں برابر کی دوں گی آپ کو, میں بتاؤں گی کہ مجھے بھی آتی ہے. میں بھی جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے لگتا تھا بڑی روڈ سی اور بڑی ایروگینٹ سی ہوں گی, لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ آپ ایک اچھی خاتون ہیں. عزت کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس سے بالکل زیرو ہوتی جا رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے گا آپ کے پوڈ کاسٹ کے نیچے بھی بہت کچھ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیویاں کامیاب ہوں تو سپورٹ کریں ان کو. تو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں نا تو پھر بہت ساری کرن ناز ہوں گی ایسے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. اور آج کی جو میری پوڈ کاسٹ ہے بہت مزے کی ہونے والی ہے. جو میری گیسٹ ہیں ان سے ہم کچھ 6-7 مہینے سے رابطے میں تھے اور یہ ہمارے قابو نہیں آ رہی تھی. ہم اسلام آباد آئے, ان سے ٹائم بن گیا تو پتہ چلا ان کو اچانک لاہور جانا پڑ گیا. ہم لاہور پہنچے تو انہوں نے کہا جی میں موٹر وے پہ ہوں, میں تو اب اسلام آباد جا رہی ہوں. کافی عرصے سے رابطے میں تھے. ہماری کوشش تھی کیونکہ ایک بہت اچھا نام ہے, بہت پازیٹیو فیس ہے پاکستان کا, بہت جو سوسائٹی کے مسائل ہیں اس پہ اوپنلی بات کرتی ہیں, علماء کرام کے انٹرویوز بھی کرتی ہیں. ان کے یہاں بھی ماشاء اللہ ان کا ایک مقام ہے, لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم آج ان سے کچھ ایسی باتیں کریں جو یہ کیمرے کے سامنے روٹین میں نہیں کر رہی ہوتی, وہ تو پالیٹکس کی باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھ لیا, تھمبنیل بھی, نام بھی دیکھ لیا. میرے ساتھ موجود ہیں کرن ناز صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں. آپ نے فائنلی پکڑ لیا, لیکن آپ نے اپنے آغاز میں کوئٹہ, کراچی وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا, کیونکہ یہ کافی 7-8 مہینے سے کافی کبھی آپ اسلام آباد, کبھی میں لاہور, کبھی میں کراچی, کبھی آپ لاہور. تو یہ بلکہ لاسٹ ٹائم جب ہم آ رہے تھے تو اس وقت آپ کا کوئٹہ کا اچانک ٹریول بن گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, ایک تو آپ کا اللہ نے بڑا خوش رکھا ہوا ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے ابھی. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے, آپ کا بچپن کہاں گزرا, تعلیم کہاں تک حاصل کی, کیسے آپ اس فیلڈ کے اندر آئے؟ میں بیسکلی آئی تھنک بچپن سے ہی اس فیلڈ میں ہوں. اچھا. ہاں جی, میں جو گوگل پہ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے. گوگل پہ بہت الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے لاہور سے پڑھا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے اسلام آباد کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے. میں پیورلی وہ جو پیور کراچی والے ہوتے ہیں نا, میں وہ پیور کراچی والی ہوں. میں وہیں پیدا ہوئی, وہیں میری ایجوکیشن ساری ہوئی, اور پھر اس کے بعد پھر اب جا کے
کافی عرصے کے بعد جب فیلڈ میں ایک الحمدللہ اللہ نے ایک عزت مقام دے دیا, نام بنا دیا, تب جا کے میں اسلام آباد شفٹ ہوئی ہوں. تو بچپن سے ایسے ہوں کہ امی نے ہمیشہ, امی بابا دونوں نے بڑا سپورٹ کیا, بڑا انکریج کیا. اور میں اپنے اسکول کی جو ہے وہ ایک اسٹار ٹائپ کی اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی. ہر چیز میں, وہ کون سی ایسی چیز تھی جس میں میں نہیں تھی. نعتیں پڑھتی تھی, گانے گاتی تھی, ڈبیٹ کمپٹیشن میں تھی, والی بال میں تھی, اور ٹیبلوز جو کچھ اسکول میں ہوتا تھا نا وہ سب میں کرتی تھی. کلاس میں کم پائی جاتی تھی, ایکٹیویٹیز میں زیادہ پائی جاتی تھی. تو اس وقت یہ چینلز, جس وقت میں اسکول میں تھی, یہ نیا نیا چینلز کے دور تھا. اس وقت کیو ٹی وی آ رہا تھا, تو امی نے مجھے بابا کے ساتھ وہاں بھیجا کہ نعتوں کا آڈیشن دے کر آؤں. یہ وہاں سے شروعات ہوئی. پھر وہیں سے میں نے بچوں کے شوز کرنا شروع کیے. انڈس پہ میں بچوں کا شو کرتی تھی اور دیگر چینلز پہ کرتی تھی. اسی طریقے سے ایک کراچی میں ہمارے اسکول کی طرف سے ہی تھا ایک ایونٹ, جس کے مصطفیٰ کمال صاحب اس کے چیف گیسٹ تھے. میں اسے ہوسٹ کر رہی تھی اور وہیں پر ہی میں ٹیبلو کر رہی تھی. وہاں سے مجھے جیو نے, جو جیو کا ایک ٹیلنٹ ہنٹ ہے, انہوں نے وہاں سے مجھے دیکھا اور وہاں سے مجھے اپروچ کیا. اچھا, اس کے بیچ میں بھی ایک اور بڑے مزے کی چیز ہے, میں ایک چینل میں تھی, ان کے ساتھ کام کرتی تھی, اور اس وقت مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, مطلب شوق تھا ٹی وی پہ کام کرنے کا, تو بھرپور کام کر رہی تھی. اور انہوں نے مجھ سے اس وقت, آپ کو یاد ہوگا, آئی تھنک یہ 2007, 8, 9 کی بات ہے, جب کیبل پہ ہر 10 منٹ کے بعد جو ہے نا ایک کمرشل آتا تھا. میں نے وہ بے تحاشا کمرشل کیے ہیں فری آف کاسٹ. مطلب جن سے میری شادی ہوئی وہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے وہاں دیکھا تھا. اچھا. اور وہ مجھے تنگ تھے اس بات پہ کہ جو بھی فلم دیکھ رہے ہو بیچ میں 10 منٹ کے بیچ میں وہ لڑکی آ جاتی ہے. تو میں نے وہ بہت بے تحاشا کمرشلس کیا. اس کے بعد یہ جرنی چلتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا. اور اس میں ایک اور بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ میرا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پہلے نیوز اینکر, پھر کرنٹ افیئر اینکر, پھر پروگرام اینکر بنوں گی. اسپورٹس اینکر سے میں نے شروع کیا تھا, اس سے پہلے بچوں کے پروگرام سے شروع کیا تھا. لیکن میری امی کو بچپن سے شوق تھا نیوز اینکر بننے کا. وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خبریں پڑھا کرتی تھیں. تو ان کا شوق جو ہے وہ میں ان کے سامنے, اور مجھے لگتا ہے مجھے کیونکہ سنگنگ کا شوق تھا تو وہ شاید میری بیٹی میں پورا ہوگا, مجھے نظر آئے گا. یہ ہے میری جرنی. زبردست. تو یہ آپ کا سارا جو سفر رہا, آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کس کو کیا؟ کرنٹ افیئرس کو آپ انجوائے کر رہی ہیں یا حادثتاً آ گئی اور بس چلا رہی ہیں؟ آپ کا فیوریٹ؟ میرا پیشن ہے, میرا پہلا پیار میرا کام ہے. کرنٹ افیئرس. ہاں, میرا پہلا پیار میرا کام ہے. مطلب میری ہر چیز ایک سائٹ پر اور میرا کام ایک سائٹ پر. اور اس کا شاید ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ کی فیملی بڑی سپورٹیو ہو نا, تو پھر آپ کا کام آپ کے لیے محبت بن جاتا ہے. تو پہلے میری شادی سے پہلے میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے, اب میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں. تو میرے لیے تو میرا پہلا پیار وہی ہے, میرا کام ہی ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو پہلی دفعہ ایڈ میں دیکھا تھا, تو یہ سٹوری کیا ہے؟ ذرا سٹوری سنائیں. شادی کیسے ہوئی, کب ہوئی؟ یہ بھی بڑے مزے کی سٹوری ہے ویسے. وہ دیکھیں وہ سامنے سے چلے گئے, شرما گئے. نہیں کوئی نہیں, ہم دونوں میں زیادہ وہ شرماتے ہیں. اچھا. بیسکلی یہ بھی بڑے مزے کی سٹوری ہے اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں, میں نے کبھی ریویل نہیں کی. یا انفیکٹ یہ بلکہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے پکڑ لیا. بہت سارے لوگ ہیں جو کافی عرصے سے یہ پوڈ کاسٹ کی دوڑ میں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر نہیں, لیکن کسی کے ساتھ ٹائم ابھی تک میچ نہیں کر پایا. تو یو آر دا فرسٹ ون, آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور آپ کا شکریہ, آپ کے ساتھ یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے. میری شادی بیسکلی پہلے تو وہ کمرشلس میں دیکھتے تھے نا بہت زیادہ. پھر جب میں جیو گئی اپنے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کی طرف سے آڈیشن وغیرہ کے لیے, تو وہاں پر انہوں نے دیکھا بڑے لمبے سے بال ہوتے تھے میرے, ابھی بھی ہیں, اس پہ بھی آئیں گے ہم, اس پہ بات کریں گے. تو انہوں نے وہاں پر مجھے پہلی دفعہ دیکھا. پھر میری بہت اچھی سمی سے دوستی. یہ ایک واحد آفس میں مجھے نا خران ٹائپ کے آدمی نظر آتے تھے, کسی سے بات نہیں کرنا اور بہت ہی غصے میں رہنا. تو مجھے لگتا تھا, کیونکہ میں بہت چھوٹی ایج میں فیلڈ میں گئی تھی, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اسکول کے دور میں وہ ٹیلنٹ ہنٹ سے مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا, تو مجھے لگتا تھا بڑا شریف سا آدمی, بڑا اچھا سا آدمی. تو میں بہت چھیڑا کرتی تھی اور میں سمی کے لیے لڑکیاں ڈھونڈا کرتی تھی. میں کہتی تھی یار اس بیچارے سے شادی کون کرے گا, آپ کو یہ نہیں پتا, اتنا قرآن سا اتنا ڈیسنٹ سا آدمی ہے, تو اسے شادی کون کرے گا. میں سمی کے لیے لڑکیاں ڈھونڈا کرتی تھی, کبھی کوئی لڑکی کبھی کوئی لڑکی, یار یہ اچھی ہے, یار یہ اچھی ہے, یار مجھے یار پلیز رہنے دیں. یہ مجھے بڑی تمیز سے بات کرتے تھے, رہنے دیں. میں تم کر کے بات کرتی تھی, یہ دیکھو یہ لڑکی اچھی ہے, وہ لڑکی اچھی ہے. اینی وے پھر میں جیو سے دوسرے چینل میں چلی گئی. پھر وہاں پہ ہمارا تعلق بالکل ہی مطلب بات چیت بالکل ختم ہو گئی. پھر ان کی بہن کی شادی آئی, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنی بہن کی شادی میں چلی گئی اس میں.
اور ہم اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر ان کی ایک دو دفعہ کال آئی کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اچھا اس میں بھی بڑے مزے کی, میرے پاس اتنی ساری اسٹوریز ہیں کہ آپ کو شاید 4-5-6 ایپیسوڈس کرنے پڑیں گے. ایک تو میرا ویسے بھی بولنے کا کام ہے, پیسے بھی اسی چیز کے ملتے ہیں, اور ویسے بھی میرے پاس اسٹوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہماری بیچ میں کٹ آف ہو گیا تھا, اور کیونکہ فیلڈ میں یہ ہماری فیلڈ میں مجھ سے زیادہ, مطلب میں تو پبلک میں ایک اللہ نے مجھے نام دیا ہوا ہے, لیکن یہ ہماری فیلڈ میں یہ مجھ سے بڑا نام رکھتے ہیں ماشاء اللہ اپنے کام کے اعتبار سے. تو جب میں دوسرے چینلز میں جاتی تھی, میرے نمبر چینج ہوتے تھے, تو میری پتہ نہیں اس وقت کیا تھا, کون سا دماغ تھا, میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ بس ہو گیا, بس وہاں تک دوستی تھی. ان کے پاس پھر میرا کانٹیکٹ نمبر آ جاتا تھا, پھر ہم بات کرتے تھے آپس میں. تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ میری بہن کی شادی ہے, میک اپ وغیرہ کے لیے گئی. میں نے اپنی فرینڈ کو کال کی, میں نے کہا ایک موٹی سی پارٹی بھیج رہی ہوں, اگر تمہارا 25,000 روپے کا میک اپ ہے نا, 50,000 چارج کرنا. اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کا, وہ میرے لیے بچ جاتے. اینی وے پھر خیر ہم جب وہاں گئے تو ان کی بہن کیونکہ سعودیہ جا رہی تھی, شادی ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو گھر آئیں گے. اوکے, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آگے کیا کس ذہنیت کے ساتھ بات ہو رہی ہے, کس مینٹالٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے. میں نے کہا آ جائیے گا. پھر وہ کچھ مہینے کے بعد آئیں, پھر اس کے بعد ان کی دادی اور یہ خود آئے گھر پہ, اور میرے بابا نے مجھ سے پوچھا, میں بھی حیران تھی. پھر میں نے کہا کہ برائی تو کوئی نہیں ہے, کر لیتے ہیں. جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا, جب ہم نکاح نامے پہ سائن کر رہے تھے, تبھی میں سوچ رہی تھی میں واقعی سمی سے شادی کری. اور 2-3 بلکہ کل پرسوں ہی میں سمی سے بات کری تھی کہ 2-3 سال تک تو میں شادی کے بعد سوچتی رہی نا کہ میں نے واقعی تم سے شادی کر لی ہے. اور اب میں کہتی ہوں کہ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت کام تھا جو میں نے کیا, الحمدللہ. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی شوہر دے, میرے شوہر جیسا. ماشاءاللہ, یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ واقعی ایسی باتیں ہیں جس کے لیے آپ بیٹی کے لیے تو بندہ پھر ایسی دعا تبھی کرتا ہے جب کوئی پرفیکشن نظر آتی ہے آپ کو. کب ہوئی تھی آپ کی شادی؟ میری شادی ہوئی تھی 2015 میں. 15 میں. اچھا, اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ, عائشہ. کتنے سال کی؟ 7 ایئرس کی. اچھا, میری بھی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ, وہ 4 سال کی ہے, اس کا نام بھی عائشہ ہے ماشاءاللہ. جی. تو اچھا, اس کو سنگنگ کا شوق ہے, بیٹی کہاں بتا رہے تھے؟ ہاں, وہ تو مجھ سے 4 ہاتھ آگے ہیں, وہ ہر لحاظ سے. ہاں, سنگنگ کا بھی, اور ہر 1 مہینے کے بعد ان کا شوق چینج ہو جاتا ہے. اچھا, وہ کبھی ان کو سنگر بننا ہوتا ہے, کبھی ڈاکٹر بننا ہوتا ہے. اوبویسلی یہ ایج بھی ڈائیورسٹی کی ہے, تو وہ تھوڑا چینج آتا رہتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اچھا گا سکتی ہیں. اچھا, یہاں تک تو بات ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کی شادی ہو گئی, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو دوسری شادی کی اجازت دے دی, تو یہ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو سننے کے بعد اجازت دی یا پہلے سے؟ یہ اس سے پہلے کی بات ہے. بیسکلی یہ ٹی وی کی حد تک ہے یا نہیں, یہ بہت ساری دفعہ یہ بات ہو چکی ہے, اور اس پہ میری اپنی جو لوگ ہیں انٹرٹینمنٹ سائٹ کے, اسپیشلی میری فرینڈس, وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئی ہیں اس پر, اور بہت لوگوں نے اس چیز کو, بلکہ خواتین ہی, دکھاتے ہوں گے نا ان کو, دیکھو یہ کہہ رہی ہیں, عورتیں بڑا انہوں نے آ کے نیچے باقاعدہ بہت انتہائی لیول کی مغلظات بھی جو ہے وہ مجھے سوشل میڈیا پر ملی ہیں کہ یہ کس قسم کی خواتین باتیں کر دیتی ہیں, اور پھر ہمارے مرد ہمیں پریشان کرتے ہیں. بیسکلی یہ میں ایک لائیو سیشن کر رہی تھی اپنے فیس بک پر, تو اس پر یہ کوشچن آیا تھا کہ دوسری شادی کے حوالے سے, تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میرا اجازت دینا یا نہ دینا میٹر نہیں کرتا ہے, یہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے, اور آپ شریعت کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے. مطلب آپ کا شوہر دوسری شادی کر لے, آپ رو دھو سکتے ہیں, چوڑیاں توڑ سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے, اور اللہ نے کسی ریزن کے تحت اور کسی وجہ سے اجازت دی ہوئی ہوگی. تو میں نے اس پہ یہ جواب دیا, تو اس پہ وہ بڑی کانٹروورسی بن گئی. پھر ان کے پاس, میرے ہسبینڈ کے پاس کالز آنا شروع ہو گئیں, ان کے لوگوں نے میسیجز کرنا شروع کر دیے, بہت سارے پیپرز نے اپنے سوشل سائٹس پر یہ لکھ کے لگانا شروع کر دیا کرن ناز کے ساتھ دھوکا ہو گیا, کرن ناز کے شوہر نے ان کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی, وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ اس پہ کانٹروورسی چلتی رہی. اس کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد پھر میں ایک شو میں تھی, ہمارے ہی چینل کا ایک اور شو ہوتا ہے, کامیڈی شو سارٹ آف, اس میں تھی. تو پھر دوبارہ اس پر بات ہوئی, جب دوبارہ بات ہوئی تو وہ پھر سے غلغلہ اٹھ گیا, وہ پھر اس کے اوپر ساری باتیں شروع ہو گئی پرابیبلی. لیکن اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری بات ہے, میں کسی کو نہیں کہہ رہی کہ اس پہ عمل کریں, یہ میری اپنی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, امی منع کرتی ہیں کسی کو بتایا نہیں کرو, نظر لگتی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میرے شوہر نے مجھے میری زندگی کی ہر خوشی مجھے دی ہے,
میرے منہ سے نکلنے سے پہلے میری چیز پوری ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو اگر کبھی ان کو اس چیز کا لگے کہ ہاں بھائی دوسری شادی ہونی چاہیے, تو میں بھی اگر کوئی چیز پوری کر سکتی ہوں تو ٹھیک ہے بھائی کر لو, بسم اللہ کر لو. یہ ایک میری سوچ ہے. اس کے علاوہ مجھے پتا ہے وہ ویسے ایسی بیوی ہو تو پھر کوئی سیکھ کے نہیں جاتا. اس کا مطلب ہے آپ کو اندر سے خوف بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, obviously ہوں تو میں عورت ہی نا, اور ہر عورت مطلب اپنے شوہر پہ ایک حق رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مسلمان بھی ہوں, اور وہ مسلمان ہوں الحمدللہ کہ جس کے یہاں سے سارے کانسیپٹس کلیئر ہیں. کہیں اپنے حساب سے میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں بنایا ہوا کہ اگر یہ چیز دین میں ہے تو میں اس میں سے اپنا راستہ نکال لوں, اور وہ چیز دین میں ہے تو وہاں سے اپنا راستہ نکال لوں. تو میرے پاس ہر چیز کی کلیئرٹی الحمدللہ ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ایک حق اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو دیا ہوا ہے, تو وہ 1 بیوی 2 بیوی 3 بیوی وہ کوئی بھی اس کا حق نہیں چھین سکتی. میں کلیئر ہوں بڑی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ علماء کرام کے ہاں بھی آپ کی بڑی قدر ہے, ورنہ بڑے بڑے علماء ہیں جو, بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب کا کسی اور خاتون کے ساتھ انٹرویو نہیں, آپ کو انہوں نے ٹائم دیا, اور بلکہ عید شو وہ تو بڑا سپر وائرل گیا تھا. جب میں نے پوڈ کاسٹ کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ, تو تب بھی آپ کی اس انٹرویو کا تذکرہ ہوا, انہوں نے کہا کہ بڑا وائرل گیا اور بڑا میرے لیے پازیٹیو رہا. میں نے یہی سوال اس لیے کیا تھا کہ آپ نے خاتون کے ساتھ انٹرویو کیا, تو شرعی حیثیت اس کی وہ اس پہ بڑے کلیئر ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بڑا زبردست انٹرویو ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ ہمارا یہ جو میں نے 2 بڑے نام لیے ہیں, یہ اس طرح سے یہ تو مردوں کو ٹائم نہیں دیتے, اور پھر خواتین کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ ایک جو بھی اس میں ہے بڑا, یہ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے, بڑی اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. میں مالک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. یہ ایک چیز میں نے شروع کی تھی, پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی, بلکہ پتہ نہیں کیوں نہیں, بلکہ بالکل صحیح بات تھی جو آتی تھی. ہمارے جو ہے نا وہ رول ماڈلس ہم ویسٹ کو بنا کے رکھتے ہیں. چے گویرا ہمارا رول ماڈل ہے جی, وہ پتہ نہیں مجھے بھی اچانک سے میرے ذہن سے نام نکل گیا. ہم کبھی کسی کو رول ماڈل بنا رہے ہیں, کبھی کسی کو رول ماڈل بنا رہے ہیں. بیسکلی تو ہمارے رول ماڈلز جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام, پھر ان کے تبع تابعین, وہ تمام کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جو ہمارے رول ماڈلز ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ نہ ہمیں خود پتہ ہے, نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, نہ ان کے رول ماڈلز بناتے ہیں. تو جب میں نے پروگرام کرنا شروع کیا تو ایک یہ آغاز کیا میں نے یہاں سے کہ جس کا بھی دن ہوتا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے, ان کا یوم پیدائش ہے یا ان کا یوم وفات ہے, تو اس کے اوپر ان کی زندگی, جو ان کی دور خلافت ان کا رہا, وہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو اب ویسٹ میں فالو ہو رہی ہیں وہ بیسکلی ہماری لیگیسی ہے نا, جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. وہ ہمارے لوگوں کی, ہمارے جو صحابہ کرام ہیں, جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کی لیگیسی ہے جس کو ہم آگے فالو کریں. لیکن ہم فالو ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ میں نے شروع کیا تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے ہی مجھے اتنی عزت دیں گے, اور یہ عزت مجھے ملی. علماء کرام جب رابطہ کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے. اور اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ پہنچا دیا نا, کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے تو چیونٹی کو بھی بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا, تو ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. تو مجھے بھی پیدا کرنے کا شاید یہی مقصد ہے کہ مجھے ایک جگہ ملی ہوئی, ایک سیٹ ملی ہوئی ہے, ٹی وی ملا ہوا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان تک جتنا کچھ ہے وہ پہنچا سکوں. اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر رہا ہے, اور دعا ہے کہ کرتا رہے, اللہ مزید کرے. اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کرتی ہیں, جو صحابہ کرام پہ, خلفاء راشدین پہ, اس پہ تو ہمارے بڑے بڑے میل اینکرز بھی اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ چینل پالیسی, کنٹروورسی, کوئی ناراض ہو جائے گا. آپ ایک خاتون ہو کے یہ کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں, میرا فیتھ بڑا کلیئر ہے نا. مجھے اللہ تعالیٰ نے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتا, مجھے بہت بڑے بڑے مسائل سے زندگی میں بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں, اور میں ایسے چٹکی بجا کے نکل جاتی ہوں. مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا کیسے. اور ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں, بہت مشکل مراحل آتے ہیں, کام کے اعتبار سے بھی آتے ہیں, آپ کے پرسنل لائف کے اعتبار سے بھی آتے ہیں. لیکن جب آپ کا فیتھ بڑا کلیئر ہو, اور جب آپ کا اعتبار اللہ پہ ہو نا, جب آپ اللہ سے لاڈ کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا بھائی, آپ ہی دیکھیں, میرا مسئلہ نہیں ہے یہ, آپ ہی نکالیں, تو پھر اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بندہ ہے, اور یہ میرے علاوہ اور کسی سے رکھتا نہیں ہے. تو مجھے پتا ہے رزق کے حوالے سے بھی, عزت کے حوالے سے بھی, ہر لحاظ سے مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے, تو میں بڑی آرام سے نکل جاتی ہوں. تو الحمدللہ اس طرح کی بڑی چیزیں آئی ہیں. ایک دفعہ میں جب بول میں تھی تب بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا, کنٹروورسی بنی تھی, اس پر بھی میں بڑے آرام سے نکل گئی تھی. اللہ نے بڑی عزت دے کے نکالا تھا. اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے ٹی وی پر, بڑے فخر کے ساتھ, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی. اس پر بھی لوگوں نے بڑی کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی.
مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے پتا ہے کہ میں حق کے راستے پر کس کے لیے کر رہی ہوں, بس وہ راضی ہونا چاہیے, لوگ تو الحمدللہ ناراض ہوتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ. مفتی طارق مسعود صاحب والا جو آپ کا انٹرویو تھا تو بڑا سپر وائرل تھا, آپ کی اپنی کیا فیلنگس تھی؟ آپ کا آئی تھنک وہ پہلا انٹرویو تھا کوئی اس طرح کا کسی بڑے عالم کے ساتھ کینڈیڈ گپ شپ میں, یعنی وہ اسلامک ٹاپک سے کے علاوہ کینڈیڈ گپ شپ, آپ نے ان سے ایکٹریسز کی باتیں بھی کی اور باقی بھی گپ شپ. ایسے ہی. اچھا, میں نے طارق جمیل صاحب کے ساتھ جب انٹرویو کیا ہے, ان کے ساتھ بھی اس طرح کی گپ شپ لگائی ہے. میں نے بھی ان کے ساتھ یہ گپ شپ لگائی ہے. تو وہ آئی تھنک سو جو طارق جمیل صاحب کے ساتھ تھا وہ آئی تھنک رمضان کا تھا, اور جو طارق مسعود صاحب کے ساتھ تھا وہ عید کا شو تھا. جی بالکل, مزے کا تھا, بڑا اچھا انٹرویو تھا, اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اس طرح کا ریئیکشن آئے گا. اور میں اس وقت, کیونکہ وہ میرا سلاٹ تھا 7 o'clock, اب میں 10 o'clock کا سلاٹ کر رہی ہوں, تو اس کی جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور عید پہ بڑا ڈفرینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب آپ وہی سارے لوگ بٹھا کے جو سارا سال ہم کر رہے ہوتے ہیں, وہی ساری آپ باتیں کریں, تو اتنا زیادہ لوگ مطلب آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور لوگ انوائے ہو جاتے ہیں نا کہ کیا بھائی وہی ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. تو طارق مسعود صاحب کے ساتھ بڑا اچھا انٹرویو ہوا تھا. وہ ان دنوں بڑے وائرل بھی ہو رہے تھے, وہی اپنی 3-4-5 شادیوں کے حوالے سے, تو بڑے مزے کا تھا. پھر اس کے بعد میرا ان سے رابطہ بھی رہا. پھر انہوں نے کیونکہ پھر ان کے اوپر تھوڑی سی کانٹروورسیز شروع ہو گئی تھی, ان کو بڑے سوالات, تو مجھے لوگ جو ہے وہ ٹیگ کیا کرتے تھے کہ مولانا صاحب نے کہیں تقریر کی تو وہاں پر آپ کا تذکرہ ہوا, یہ دیکھیں یہ انہوں نے بات کی, پھر وہ انہوں نے بات کی. تو ایک ٹائم تک پھر ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا رابطہ بھی رہا, لیکن پھر وہ آبویسلی ان کی اپنی بہت زیادہ مصروفیات ہیں, میری اپنی بہت زیادہ مصروفیات ہیں, تو وہ رابطہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا. لیکن ایک اچھی شخصیت میں نے طارق مسعود صاحب کو بھی پایا. طارق جمیل صاحب تو خیر وہ تو ان کے بارے میں تو پھر بات ہی نہ کی جائے, بلکہ طارق مسعود صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی نہیں, لیکن میں خود ہی ابھی کر دیتی ہوں. ابھی جب پچھلے دنوں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا, طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا, تو اسی دن میں نے میرا شو تھا, کیونکہ تو پورے ہمارے پاس کسی میڈیا چینل نے اس کے اوپر کوئی شو نہیں کیا تھا, میں نے اس پر شو کیا تھا. اسی دوران میرے پاس ایک اور مفتی صاحب ہیں, ان کا میسج آتا ہے, لائیو شو کر رہی تھی, ان کا میسج آتا ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ پرٹیکولرلی بات کریں ذرا. تو میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا کہ اگر کوئی اس طرح کا انسان ہے جس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے اور وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے, تو اس کے لیے کیا, کیونکہ میں اسی وقت ہی دیکھ رہی تھی ٹویٹر کے اوپر نا ایک تھریڈ شروع ہو گیا تھا شدید والا, کہ یہ تو اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں یہ وہ. تو میں نے جب یہ مفتی زبیر صاحب تھے غالباً, یس مفتی زبیر صاحب, ان سے جب میں نے سوال کیا تو ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. مین وائل میرے ساتھ مشتاق بھائی تھے, دا کرکٹر, انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ کوئی عالم ہی اچھا جواب دے سکتے ہیں. اگین مفتی زبیر صاحب آ گئے, اور پھر ان سے دوبارہ ہم نے سوال کیا, اور وہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اگر کوئی اس طرح کی ذہنیت والا کسی کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے, تو وہ پھر وہ خودکشی میں اور وہ حرام کاری میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس شخص کو تو پتہ ہی نہیں اپنے بارے میں. اس پہ بعد میں یہ بھی کلیئر ہو کہ وہ لگی بھی غلطی سے, اس طرح سے وہ چیز تھی بھی نہیں, لیکن جو اس وقت سامنے آئی تھی چیزیں, اس ٹاپک پہ ہم نے ایک بات کر کے, کمپریہنسو بات کر کے وہ پروگرام کو ہم نے کلوز کیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک بڑا شدید خط ملا, جس کا میں نے پھر اپنے چینل پہ ویلاگ خود بھی کیا تھا. اس کے اندر مغلظات, بدترین مغلظات اور بہت الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی کہ تم کون ہوتی ہو اور تم حرام اور حلال کا, اور بہت سارے جو ویلاگرز ہوتے ہیں, میں ان کو کچھ کہتی ہی نہیں ہوں, کیونکہ اگر میرے نام کی وجہ سے کسی کو اگر ویوز مل رہے ہیں, کچھ مل رہے ہیں, تو میں ان کو تنگ نہیں کرتی. رسک چل رہا ہے, سب جس کا لگا ہوا ہے لگا رہے. کسی کوئی آئی ڈونٹ نو کسی نے وہ پھر اس پہ ویلاگ بھی بنایا کہ کرن ناز صاحبہ خود کتنی حرام کاریاں کرتی ہیں جو دوسرے کو حرام اور حلال کا تانا یا سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں. وہ میرے لیے بڑا پینفل تھا. آپ کسی چیز کو اگر دیکھ رہے ہیں, آپ بغیر سمجھے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں دیکھیں تو صحیح کہ میں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس واقعے کے بعد ہم کسی کو یہ سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتے کہ جی اگر جس کا بھی دماغ خراب ہے وہ اپنے آپ کو مارے اور مر جائے. لیکن دوسری طرف اس بات کو بھی تو کلیئر کرنا ضروری تھا. وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کیا گیا تھا, کیونکہ ان کی شخصیت کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن انہی کے چاہنے والے جن کو عقل و فہم ذرا کم ہوتی ہے, انہوں نے اس قسم کی باتیں کی. پھر میں نے خیر ویلاگ اس پہ کر دیا تھا,
اور کوشش کی تھی کہ وہ جنہوں نے مجھے حرام اور حلال کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کی ہے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے, لیکن انہوں نے مجھے اس ویلاگ میں بتا دیا کہ میں کیا کیا چند ویوز کے لیے, ہاں جی, ساری گیم ڈالرز سوچ نہیں رہے ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے کرنے والوں کو آخرت میں یہ بہت بہت بڑی مصیبت ہے کہ یا تو آپ دوسرے کے گناہ اپنے سر لیں گے یا اپنی نیکیاں ان کو دیں گے, تو جنت کا راستہ آسان ہوگا. ہاں, یہ خوش بھی ہو جانا چاہیے کہ میرے ذرا دھل رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ ریئلٹی ہے, یہ ریئلٹی ہے, کیونکہ میرے ساتھ 2-4 دفعہ ہوا تو میں کچھ پریشان بھی ہوا. میں نے مولانا تاج محل صاحب سے بھی ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو نارمل بات ہے, کوئی بات نہیں, معاف کرنا ہے, آپ کے دھل رہے ہوتے ہیں, آپ نے معاف کرنا ہے اور آپ کے گناہ بھی دھل رہے ہیں. اچھا, بلکہ اس میں میں آپ کو بتاؤں ان کی جو دوسری تیسری شادی کے معاملات مفتی صاحب کے, تو میری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ریویل کیا کہ ان کی چوتھی شادی ہو چکی ہے, اور ان کی نہیں 5 ان کی ہو چکی ہیں. نہیں وہ تو ایک ان کی شاید چلی گئی تھی جی, پھر اس کے بعد میں نہیں جانا چاہ رہا. ابھی ان کی نا ابھی ان کو تھا نا کہ 3 موجود ہیں, اب انہوں نے چوتھی بھی کر لی ہے نا. تو جب انہوں نے چوتھی کر لی تو پوڈ کاسٹ ہو گئی. پوڈ کاسٹ کے بعد ان کی کال آئی کہ یار وہ نا کاٹ دینا لائن. میں نے نا ابھی دوسری اور تیسری کو بتایا نہیں کہ میں نے چوتھی کر لی ہے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ یہ بات جب بھی ریویل کریں گے میری ہی پوڈ کاسٹ میں کریں گے. اب آپ مجھ سے یہ کانٹینٹ بھی لے لیں اور کل آ بھی جائے. پھر کرتے کرتے ان ٹیم سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کر دو. تو ان کی 2nd اور 3rd وائف نے میری پوڈ کاسٹ دیکھی تو انہیں پتا چلا کہ ہمارے ہسبینڈ کی چوتھی ہو گئی. اچھا ماشاءاللہ, وہاں سے ان کو یہ خبر ریویل ہوئی. اچھا, آپ نے یہ بال ماشاءاللہ آپ کے کافی لمبے ہیں, اور ظاہر خواتین کو ہوتا ہے شوق کے لمبے بال رکھنے کا, گھنے بال, ان کو تو بہت زیادہ مینج کرنا پڑتا ہوگا. آپ کس طریقے سے, کیا یہ قدرتی ہیں یا کوئی خاص کوئی اس کے؟ اچھا, الحمدللہ. تو اس کو مینج کرنا, یا جو خواتین کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جن کو شوق ہے لمبے بال رکھنے کا, بالکل آسان ہے, وہ پھر میرے جیسا شوہر رکھیں. اچھا, وہ میرے جیسا شوہر رکھیں جو جب آپ کا جو ہیئر ڈریسر ہو, آپ کا ہیئر اسٹائلسٹ ہو, اس کو گھر پہ بلائیں اور وہ اس کے سامنے کوم رکھیں اور وہ بتائیں 1 انچ 2 انچ 3 انچ ہارڈلی, اور پھر اس کے بعد ہلکا سا کتر کے اور اس کو کہیں کہ جی ہو گیا کٹ. بس مجھے بہت پسند ہے کہ میں شارٹ ہیئر رکھوں, لیکن کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پسند ہے تو اس وجہ سے اتنے لمبے بال رکھے میں. اور اب میری بیٹی کو بہت پسند ہے. اگر ان کے سامنے کہہ دوں کہ میں نے کٹ کروانا ہے تو وہ کہتی نو مما آپ میری رپنزل ہیں, آپ کٹ نہ کریں. تو کبھی کبھی ہوتا بھی ایسا کہ وہ صوفے کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ میرے بال پیچھے لے لیتی ہیں اور پھر وہ چڑھ کے اس کے اوپر آتی ہیں رپنزل بن کے. میرا بیسکلی اتنے لمبے بال رکھنے کا ایک مقصد بھی ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ میرا چہرہ اسکرین پہ آنا چاہیے, لیکن میں اپنے آپ کو جس حد تک کور کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب کے طور پر مجھے میرے بال الحمدللہ دیے ہوئے. تو میں اس کو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنے پیارے بال ہیں, اتنے بڑے بال ہیں, 90% لوگوں کو تو لگتا ہے ایکسٹینشن ہے. تو یہ اس وجہ سے میں نے رکھے ہوئے کہ جب میں شو کرتی تھی تو اتنی سی ونڈو ہوتی ہے نا, اس کے اندر میں بہت اسکنی تھی, چھوٹے چھوٹے سے میرے شولڈر سے, اس پہ بھی اگر آپ دوپٹہ ڈالیں اور ساری چیزیں ڈالیں تو وہ بہت زیادہ لگتا تھا. تو یہ بالوں کا ایک اسٹائل بنایا ہوا تھا, وہ فرنٹ پہ کور ہو جاتا تھا, خود کو بہت ایک اپنے آپ کو بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ جی کچھ کور ہوا ہوا ہے, آپ سکون سے ایک حجاب کے طور پر آپ نے اپنے بالوں کو لیا ہوا ہے. اور اب وہ ایک اسٹائل بن گیا ہے کہ وہ بس اسی طرح سے ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو رکھے ایسے. اسلام آباد کا پانی ویسے اچھا نہیں, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سسرال میں بھی اور میرے میکے میں بھی آئی تھنک سو شاید میرے بال چھوٹے ہیں. اچھا, یس, میری نند کے بال مجھ سے بہت زیادہ بڑے اور بہت زیادہ گھنے. اسی طریقے سے میری پھوپھیوں کے بال, وہ دونوں طرف سے نا میٹرنل پیٹرنل سائڈ سے بالوں کے معاملے میں بہت بہت اچھے, بہت لکی. تو وہ میری بیٹی اس معاملے میں بہت زیادہ لکی ہے, ماں کے بھی اور پھر ددیال سائڈ پہ بھی. تو بال ہی بال ہے ہمارے پاس. زبردست. آپ نے ابھی بات کی کہ بالوں سے چلیں کچھ کور ہو جاتا ہے, حجاب کی آپ نے بات کی. ایک پروگرام میں آپ نے حجاب لے لیا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ داؤد بھائی, آئی ڈونٹ نو, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. انہوں نے کچھ حجاب کرنے والی خواتین کے لیے کہا تھا کہ یہ نفسیاتی ہو جاتی ہیں. اور جب انہوں نے یہ کہ مطلب یہ ڈیروگیٹری ریمارکس تھے, یہ کوئی ایسے کسی بھی خاتون کے لیے کوئی ایسے اچھے ریمارکس نہیں تھے. مطلب کسی بھی خاتون کی اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ بے حجاب گھوم رہی ہے یا حجاب میں گھوم رہی ہے, آپ کسی عورت کو ایسے نہیں کہہ سکتے. تو میں نے ان کے لیے وہ جواب دیا تھا. میں نے مکمل حجاب پہنا تھا آن ایئر شو پہ, اور اس کے بعد میں نے پروگرام کیا تھا. اور نہ میری زبان میں کوئی کسی قسم کی میری زبان اٹکی تھی, نہ میرے کانٹینٹ میں کوئی کمی آئی تھی, نہ میرے کانفیڈنس میں کوئی کمی آئی تھی. اور شاید جو باحجاب خاتون ہوتی ہے وہ ایک میرے جیسے خاتون سے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے,
وہ میرے جیسی خاتون سے زیادہ پر اعتماد بھی ہوتی ہے, اور آبویسلی یہ اس میں مطلب میں خود ایسی ہوں, بغیر حجاب نہیں لیتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خاتون زیادہ باعزت ہوتی ہے جو حجاب میں ہوتی ہے, اس کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ میرا میسج تھا جو میں نے کنوے کر دیا تھا, اور بہت پازیٹیو میسج کیا تھا وہ, بہت. بلکہ اسی پازیٹیو سے یاد آیا کہ آپ اکثر اس ٹاپک پہ بات کرتے رہتے ہیں, سوسائٹی میں کوئی بھی مسئلہ ہو, یعنی کسی فلم میں کوئی ایسا سین ہے, کسی ڈرامے میں کوئی ایسی بات ہے, اس پہ آپ ایشو کریٹ کر دیتی ہیں, تو اس پہ کوئی پرابلمٹک نہیں ہوتا؟ وہ بھی فیلڈ کے ہی لوگ ہوتے ہیں, کیسے کوئی آتے نہیں یہ آپ نے کیا کر دیا, کیوں ایسے کام کر رہی ہیں؟ ہوتے ہیں بہت سارے, اسی پہ سوشل سائٹس پہ ہی جواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر بہت ساری سائٹس بھی اٹھا لیتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کم از کم اپنا تو حق ادا کر دیں نا, جو میں کہہ سکتی ہوں وہ تو میں کہہ دوں نا, باقی جس نے کرنا ہو یا نہیں کرنا ہو. اب آج کل وہی میں نے بات کی نا کہ ہم آج تک ذہنی طور پر ہم اس غلامی سے نکلے نہیں ہیں, ہم آج تک غلام ہیں. ہم اگر شادیاں بھی کر رہے ہیں تو اب پھر وہ یا تو ویسٹ سے لے رہے ہیں, یا ویسٹ سے نہیں لے رہے تو پڑوس سے لے رہے ہیں, کہ نا اپنا کلچر کہاں ہے ہمارا. ہم ذرا سارے دن میں نظر تو دوڑائیں, ہمیں اپنا کلچر کہیں ملتا ہی نہیں. ہمیں شاید یاد بھی نہیں ہو کہ ہمارا اپنا کلچر کیا ہے, مسلمانوں کا کلچر کیا ہے یا پاکستانیوں کا کلچر کیا ہے. ہم نے سبھی کچھ اڈاپٹ کیا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جی برابر میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہم نے بھی اپنی شادیوں میں وہی کرنا ہے. برابر میں وہ ریڈ جوڑے سے ہٹ کر دوسرا جوڑا ہوا تو ہم نے بھی وہی پہننا ہے. برابر میں جی وہ انہوں نے وہی بوسو کنار شروع کر دیے تو وہی بوسو کنار ہم نے بھی کرنے ہیں. پھر وہ ایک وقت آیا تھا کہ جی پیمرا نے شروع کیا تھا کہ بیڈ رومز کے سین نہیں ہوں گے ڈراماز میں, پھر وہ بھی آنا شروع ہو گئے دوبارہ. تو کچھ چیزیں آپ کو, اب میری اپنی بیٹی ہے نا تو مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا, کیونکہ جو موبائل فونز ہیں نا اس پہ سب ہر طرح کا گند ہے. اس کے اوپر آپ اسکرال کرنا شروع کریں, آپ جتنا بھی چیک رکھ لیں آپ کو سارا گند اس کے اوپر ملتا ہے. تو وہ چیز جب آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے, اور صرف میرا بچہ نہیں باقی بہت سارے بچے پورے ملک کے بچے, ان کے ذہنوں پہ کیا, ایک پلیٹ فارم ہے, ہاں جب میرے پاس ایک پلیٹ فارم, ایگزیکٹلی. تو جب مجھے لگتا ہے کہ چیز نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, میں بول دیتی ہوں. مجھے بولتے ہیں بہت سارے لوگ کیا ضرورت تھی, نہیں بھائی ضرورت تھی, مجھے لگتا ہے کہ ضرورت تھی تو میں نے کر دیا. باقی تو اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو ہدایت دینی ہے مجھے ہدایت دے یا کسی اور کو ہدایت دے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں. کوئی ناخوشگوار واقعہ آپ کو یاد ہے رپورٹنگ کے دوران کوئی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو, کوئی ایسا کہ آپ کو دھمکی ہو یا آفر ہو یا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو؟ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ یا کوئی دھمکی یا آفر؟ ایک واقعہ ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے, میں نے آج تک کہیں ریویل نہیں کیا. یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں گی. میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے, اور اسی کی وجہ سے میں شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہوتا تو آج جو اللہ تعالیٰ نے کچھ انکساری دی ہوئی ہے شاید وہ نہ ہوتی. وہ ایک اینکرائٹس کا مسئلہ ہوتا, وہ گردن میں شاید سریا ہوتا, اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا, تو شاید وہ ہوتا. ہوا یہ تھا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں مختلف چینلز کے اوپر کام کر رہی ہوتی تھی بغیر کسی پیسوں کے, بغیر کوئی آفیشلی کوئی کانٹیکٹ ہوئے, کچھ بھی, صرف ایسے ہی کسی نے کہا جی یہ شو کرنا ہے, اوکے جی ہمیں تو شوق ہے ہم کر رہے ہیں. بابا نے ایک چھوٹی سی گاڑی دلائی ہوئی تھی, وہ لے کے کہیں پر بھی پہنچ جاتے تھے اور ریکارڈنگس کر لیا کرتے تھے. تو میں ایک ٹی وی چینل پہ کام کرتی تھی, کام ان اے سینس کہ میں ایک شو کرتی تھی, شاید ویکلی ایک شو ہوتا تھا, وہ انفوٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ سارٹ آف, باہر جا کے لوگوں سے گپ شپ لگانا, دیٹس اٹ. اس کے بعد پھر جب یہ جیو نے مجھے ہائر کیا ٹیلنٹ ہنٹ کے تھرو, اور پھر اس کے بعد جنگ میں سب سے پہلا جو اس اسپورٹس شو کا جو سب سے پہلا کیا کہتے ہیں اس کو پکچر لگی, جو اس کا ٹائٹل لگا وہ میری پکچر تھی, سولو, وہ لگی, اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ مجھے ہے دلچسپی اسپورٹس کی خبروں سے, اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ ہمارا چینل دیکھیں فلانا فلانا. اس کے ایک دن کے بعد ایک اور بڑا پوسٹر لگا. وہ جو پوسٹر لگا تو اس وقت جس چینل پہ میں اس وقت وہ پروگرام کر رہی تھی ان کا اس وقت ہولڈ ہوا کرتا تھا. اس وقت کراچی میں MQM کا دور تھا, اور MQM کے زیر اثر وہ چینل تھا, مطلب زیر اثر تھا نہیں تھا, لیکن جو ان کے مالکان تھے, جو مالکان تھے وہ اون کرتے تھے کہ ہم MQM سے ہیں, اور ان کا ایک بڑا پوا اور ڈنڈا ہوا کرتا تھا. تو وہ لوگوں کو ان کے چینل سے نکل کے کوئی رپورٹر کسی اور چینل پہ جا کے رپورٹنگ نہیں کر سکتا تھا, کوئی اینکر کسی اور چینل پہ جا کے اینکرنگ نہیں کر سکتا تھا.
تو میں ان چیزوں سے بالکل ہی نابلد تھی کیونکہ میرا نیوز سائٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں ان کا انٹرٹینمنٹ انفوٹینمنٹ دیکھ رہی تھی, اس میں میں ایک پروگرام کر رہی ہوتی تھی اور اس میں انہوں نے مجھے ماشاء اللہ سے بڑا یوٹیلائز کیا. کبھی ان کی کوئی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں تو اس میں وہ مجھے بٹھا رہے ہیں, اور کمرشلس تو وہ یہ جتنے بھی موبائل فون کے کمرشلز, یہ سمس کے کمرشلز اور بلڈرس کے کمرشلز سارے میں نے کیے ان کے, وہ جو ہاں فری میں, بالکل فری میں, وہ جو کیبل پہ چلتے تھے اور وہ وہی لوگ کرتے تھے. جب میں جیو میں جب میں ہائر ہو گئی تو, اور جب یہ پہلا پوسٹر لگ گیا, اس کے بعد میرے پاس ایک جیو کی مینجمنٹ کے پاس ایک کال آتی ہے کہ تو آپ نے ہماری اینکر رکھ لی ہے اور آپ ان کو ہٹائیں. جیو نے, میں جیو کا بڑا احترام کرتی ہوں کہ وہ واقعی چینل ہے. مطلب اس وقت میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوں, ٹچی سی اینکر تھی نا, مطلب نہ میرا کوئی نام, نہ مجھے کوئی جانتا, نہ پہچان, کچھ بھی نہیں. اس وقت تو میرا کریئر کا اسٹارٹ تھا بالکل. اور جیو جیسا ادارہ, مطلب مجھے اس وقت یہ تک نہیں پتا تھا کہ میں کس جگہ پر آ گئی ہوں. میرا کریئر اسٹارٹ ہو رہا ہے اور میں کریئر میں کتنا بڑا لوگو میرے پاس آ گیا ہے, مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا اس وقت. اینی وے جیو کی مینجمنٹ کے پاس کال آتی ہے کہ جی آپ, یہ تو ہماری اینکر ہیں, آپ انہیں آف ایئر کریں. انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد دوسرا پوسٹر لگ جاتا ہے, انہوں نے پھر نہیں کیا. پھر تیسرا پوسٹر لگ کے پرومو آن ایئر ہو جاتا ہے, پھر وہ چینل بند کر دیتے ہیں کیبل پر سے, اور کوئی 12 گھنٹے, مور دین 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے چینل بند رہتا ہے. خیر پھر اس کے بعد ہم آن ایئر ہو جاتے ہیں. جب ہم آن ایئر ہو جاتے ہیں پھر اگین چینل بند ہوتا ہے. پھر مینجمنٹ پریشان ہوتی ہے اور ان کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم نے ابھی جیو سپر بند کیا ہے کیبل پہ سے, اب ہم مین جیو نیوز بند کر دیں گے. پھر اس کے بعد مینجمنٹ مجھ سے کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں. اوکے جی چلیں. اب میں تو نا بڑے غصے میں ہوں, اسینے کہ بھائی میرا کریئر خراب کریں, کیوں نہیں کرنے دے رہے ٹائپ آف. میں جاتی ہوں ان کے ساتھ, شام 4-5 بجے میٹنگ لائن اپ ہوتی ہے. اس کے بعد میں جیسے ہی جا کے صوفے پہ بیٹھتی ہوں سامنے, تو خیر محترم جو ہیں وہ جو چینل جن کا ہے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ادھر جو ہے وہ جیو کی مینجمنٹ سے جو شخصیت مجھے لے کے گئے وہ یہاں بیٹھے ہوئے, اور سامنے والے صوفے پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں. اس کے بعد جیسے ہی میٹنگ شروع ہوتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں اچھا یہ 18 ڈیز, اب میں 18 دن آف ایئر ہوں. ٹھیک ہے, میرا کریئر شروع ہوا ہے, میرا پرومو آن ایئر ہوا ہے, میرے پوسٹرز لگے ہیں جنگ میں, اور اس کے بعد میں 18 دن کے لیے آف ایئر ہو گئی. میں سامنے والے صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہوں, یہاں پر وہ شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں, اور ادھر ایک اور وہ جو جیو کی مینجمنٹ سے گئے تھے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ محترم مجھ سے بات کرتے ہیں اور میں ان سے کہنا شروع کرتی ہوں کہ میرا تو آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ہے, میں نے آپ کے ساتھ کوئی پیپر سائن نہیں کیے, میں تو آپ کے پاس ایسے ہی شو کر رہی تھی. اور پھر اب جب مجھے کہیں آفر ہو گئی اور جب میں ایک پراپر طریقے سے, ایک آفیشیل طریقے سے کام کر رہی ہوں, تو آپ کو کیا پرابلم ہے, مجھے کرنے دیں. میں نے تو آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا آج تک کسی شو کا. تو مجھے کہتے ہیں نہیں میڈم, ہم تو آپ کے لیے دعا گو ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں, آپ کو آگے جانا چاہیے, آپ کو بہت کام کرنا چاہیے, لیکن آپ لوگ سوچ لیں, آپ لوگوں نے اپنا چینل چلانا ہے. وہ بڑا یہ مجھے آج تک مجھے ورڈ ٹو ورڈ وہ پورا سینیریو اور وہ ساری چیزیں یاد ہیں بہت. پھر میں بڑی ڈسہارٹ ہوئی تھی, اور کیونکہ وہ 18-20 دن کا وہ آف ایئر, مطلب آپ کو ایک دم کوئی چیز ملی اور پھر اللہ نے اچانک وہ واپس چلی جائے تو. ہاں جی, تو وہ بڑی میرے لیے آج بھی میں وہ یاد بھی کرتی ہوں تو مجھے گوز بمز ہوتے ہیں شدید والے. میں بیمار بھی ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ ملا تھا لیکن وہ لے لیا گیا. خیر پھر میں بڑی ڈسہارٹ ہوئی. مجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ آپ جیو سے نہ جائیں, جس میں میرے ہسبینڈ بھی شامل تھے. سب نے مجھے بڑا کنسول کرنے کی کوشش کی اس سارے معاملے پہ, لیکن میں اس وقت بڑی ڈسہارٹ ہو چکی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید راستے بنا دیے. پھر سما کا سفر شروع ہوا. سما اس وقت نیا لانچ ہو رہا تھا, اور پھر اس کے بعد میں CNBC گئی, آج TV گئی, دین اگین واپس سما آئی, اور آج تک الحمدللہ جب تک اللہ تعالیٰ یہاں پر روزگار لگائے رکھے, جب تک سلسلہ چلتا رہے, تو میں سما کا حصہ ہوں اب. تو یہ جو 18-20 دن تھے نا میرے لیے, یہ جو میں آف ایئر ہوئی تھی, یہ میرے لیے بہت خوفناک دن تھے. اس نے مجھے آج تک یہ میرے لیے وہ لیسن تھا, بیسکلی بہت بڑا لیسن تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کوئی چیز, اللہ تعالیٰ جب چاہے کوئی بھی چیز واپس لیتا ہے. تو مالک سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے, جس میں وہ خود راضی رہے, اور اس حال میں ہمیں بھی خوش رکھے, بس یہ. روزگار کی آپ نے بات کی تو روزگار پہ بات کرتے ہیں. پہلی سیلری یاد ہے آپ کو کتنی ملی تھی؟ پہلی سیلری یعنی فری میں کام کرنے کے بعد جب آپ کو پیسے ملنا شروع. اچھا وہ جب سے پوچھ رہے آپ, چینل کا پوچھ رہے ہیں؟ جی چینل کا.
مجھے ویسے تو مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں خود اسکول میں پڑھتی تھی تو اسی وقت مجھے ٹیچنگ کا بھی بہت شوق تھا کیونکہ امی پڑھاتی تھیں. تو وہ گھر سے ایک تھا سلسلہ. تو اس وقت میری پہلی سیلری جو ہے 2500 تھی. اچھا. اور جو وہ 2500 روپیز مجھے ملے تھے, یہ بات ہے آئی تھنک 2007 یا 2008 کی. تو اس وقت جو مجھے 2500 روپے ملے تھے تو میں مارکیٹ گئی تھی اور میں نے بہت ساری چیزیں لی تھیں. اس کے بعد بھی پیسے ختم نہیں ہو رہے تھے. اپنے لیے بھی کپڑے لیے, بہن کے لیے بھی کپڑے لیے, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, اتنے سارے خرچ کیے. اس کے بعد بھی 700-800 روپے میرے پاس بچے تھے. تو لیکن ابا نے بڑا پیسوں کے معاملے میں اور اچھا رکھا ہمیشہ, الحمدللہ بابا نے بڑا اچھا رکھا. تو کبھی اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی. بلکہ یہ بھی بڑا سوشل میڈیا کے اوپر چلتا ہے کہ ابھی بلکہ کچھ دنوں پہلے ہی میری ایک کولیگز میں سے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا یہ کہیں کلیئر ضرور کیجیے گا کہ ہم نے کرن ناز کو پتہ نہیں کہاں سے دیکھا اور کہاں سے کہاں آ گیا. تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی مطلب میرا جو پیشن تھا وہ پیسہ نہیں تھا, میں پیسے کے لیے فیلڈ میں نہیں آئی تھی, میرا تو شوق تھا کام کا. تو وہ شوق آج تک الحمدللہ ہے. تو وہ پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ 2500 تھا نا تب بھی مجھے لگتا تھا کہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے, اور آج جب اللہ تعالیٰ نے لاکھوں میں رکھا ہوا ہے تب بھی مجھے لگتا ہے کہ مالک اوقات سے بہت زیادہ نواز رہا ہے الحمدللہ. تو پیسہ کبھی مسئلہ نہیں رہا, اللہ تعالیٰ بس عزت محفوظ رکھے. آمین. ابھی کتنے کما لیتی ہیں؟ ابھی کاؤنٹ نہیں کرتی, کاؤنٹ نہیں کیا میں نے. اب سیدھا بینک میں آتے ہیں تو اس لیے مجھے نہیں معلوم ہوتا. لیکن ٹیکس تو پورا دیتی ہیں ظاہر ہے, بلکہ ٹیکس کٹ کے آتا ہے نا آپ کی تو سیلری وغیرہ. ہاں جی, ہم سینڈوچ طبقہ ہیں جی, ہمارے تو سب سے پہلے ٹیکس ہمارا ہی جاتا ہے, ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ریکارڈ پہ رکھے. ویسے ریکارڈ پہ رہنے سے نا آپ حلال ریکارڈ پہ ہو سکتی ہے. ہاں, بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے کسی ایک فرینڈ نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتی ہیں, آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیں. تو میرے ساتھ ایک حاجی صاحب رہتے ہیں, حاجی صاحب نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, 1 روپیہ بھی حلال میں حرام مکس ہو گیا نا تو بس پھر وہ سارا حرام ہو جائے گا. تو وہ سیونگ اکاؤنٹس پہ آپ کو شاید اس کے اوپر انٹرسٹ آتا رہتا ہے. تو حاجی صاحب یعنی کہ میرے میاں انہوں نے منع کر دیا, بہت بڑی بات ہے, بہت پازیٹیو بات ہے, حلال جانا چاہیے. تو وہ حلال الحمدللہ حلال چل رہا ہے ماشاء اللہ. رفلی ویسے ملین سے اوپر ہے نیچے ہے منتھلی سیلری؟ پاکٹ منی میاں سے جو ملتی ہے؟ نہیں سیلری میں لیتی نہیں ہوں. اچھا اسی دن چلے ٹھیک ہے, ہم لوگ زیادہ فورس نہیں کرتے, ہوتا ہے ہنسی مذاق. آپ کرتے رہیں, اگر آپ نکال لیں تو آپ جیت گئے. نہیں ہمارا نا یہ فارمیٹ ہی نہیں ہے. اچھا اوکے. ہم کبھی بھی گیسٹ کو سیکنڈ ٹائم ڈسٹرب نہیں کرتے کسی بھی چیز پہ. ہنسی مذاق میں ایک بات پوچھی, نہیں بتانا چاہ رہے, ہر بندے کا ایک رائٹ ہے نا. ہم نے وہ اصل میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں بزنس مین ہوں, انٹرپرینور. یہ تو پوڈ کاسٹ میں نے 1 سال پہلے شوق میں شروع کی ہے. مینلی میرا بزنس ہے امیزون پہ, میرے پاس ماشاء اللہ اچھی خاصی ٹیم ہے. تو میری وہ چیزیں جو ہے نا وہ ایتھکس, بزنس والی ایتھکس میں یہاں پہ بھی لے کے چلتا ہوں کہ رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. اچھا, خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو پاکستان میں مکمل مواقع ملتے ہیں تعلیم میں, اور اگر آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد جب وہ فیلڈ میں آتی ہیں تو ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ خواتین کسی بھی فیلڈ میں ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں, مختلف لوگوں کی زندگیوں کے تجربے ہوتے ہیں نا, تو اس سے لوگ بات کرتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ مردوں کے پرسپیکٹیو پہ بات کرتی ہوں. مجھ سے لوگ بڑا ناراض بھی ہوتے ہیں اس بات پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس شہری زندگی میں, شہروں میں مرد زیادہ مظلوم ہے بنسبت عورت کے. عورت کو تھپڑ مارا تو مرد خراب تھا, اور اگر عورت نے تھپڑ مارا تب بھی مرد خراب تھا. تو ہمارے پاس مسئلہ یہ, ہمارے پاس مرد خراب ہے. ہماری ایک عام روٹین, ہمارا عام ذہنیت یہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے الحمدللہ اب خواتین زیادہ اسٹرانگ ہیں, مرد ڈرے رہتے ہیں. یہ نا اگر کسی سے بات بھی کرنی ہے تو تب بھی بیچارے ڈر کے رہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سارے مردی پھر بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں, بہت سویٹ ہارٹ ہو گئے. ہاں, مردوں میں بھی تمام قسم کی قسمیں ہیں جس طرح سے خواتین میں ہیں. شہروں میں خواتین الحمدللہ اسٹرانگ ہیں, مضبوط ہیں. لیکن ہاں, اگر آپ دیہی سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر عورتوں کے آج بھی وہی مسائل ہیں. انہی مسائل کا عورتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایجوکیشن بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے تو آپ کو اپنے رائٹ کا پتہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں پر آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے وراثت میں کتنا حق دیا ہے, آپ اس کی بات کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اپنی مرضی سے شادی کا حق بھی دیا ہے. تو یہ والی چیزیں ہمیں دیہات میں, دیہی ایریاز میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. شہر میں ایسے مسائل نہیں ہیں. ہیرسمنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی, اللہ کا بڑا احسان ہے,
مجھے یہ والے معاملات کبھی نہیں دیکھنے پڑے. مالک کا بڑا احسان ہے, بہت ہی اللہ نے بڑا کرم کر کے رکھا ہوا. کبھی کبھی میں بولتی ہوں تو میرے دوست یار مذاق میں کہتے ہیں ایسی ہو ہی نہیں کبھی کسی نے ہراس کیا. تو وہ دوست پھر مذاق میں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. لیکن میرے ابا نے, میرے بابا پولیس میں تھے نا, تو بابا نے بڑی میری ٹریٹمنٹ اور جو میری ٹریننگ ہوتی ہے وہ بڑی اس انداز سے کی ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کے معاملات کبھی نہیں. میرے ساتھ اگر کبھی مجھے لگا بھی کسی نے کرنے کی کوشش کی تو میں نے خود اس کو اتنا ہراس کر دیا کہ اگلے کی ہمت ہی نہیں پڑی نا کبھی. اور آج بھی یہی ہے کہ کبھی اگر میں اپنے ہسبینڈ سے ایسے کہتی ہوں کہ اگر مجھے کسی نے چھیڑا, کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, خود ہی دیکھ لو گی, پتہ ہے خود ہی ڈیل کر لو گی. بلکہ جس طرح آپ کے فرینڈس نے کہا نا, تو مجھے اپنی بات یاد ہے کہ میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں چولستان سے, ڈیزرٹ سے. ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے اور پانی بھی نا اس کو ہم ڈگی بولتے ہیں, کھدائی کر کے نا ایک گڑھا کھودا ہوتا ہے, اس پہ بارش کا پانی ہوتا ہے تو وہاں سے پانی پیتے ہیں. جانور بھی وہیں سے, انسان بھی وہیں سے. تو میرے دوست مجھے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جانور مائنڈ تو نہیں کرتے لیکن تم نے وہاں سے پانی پی لیا. دوست تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا, آج کے دور میں خواتین جو آپ کی فیلڈ میں, مطلب ہم جرنلزم میں کہہ لیں یا ویسے کسی بھی فیلڈ میں آگے آنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ کیونکہ بہت سی خواتین چاہتی ہیں, مرد بھی, میں صرف خواتین پہ نہیں جاتا, کہ راتوں رات وائرل ہو جائیں. بس آج ہم آئے ہیں, کل ہمارا ٹائم ہو, $1 ملین اکاؤنٹ میں پڑا ہو, پوری دنیا ہمیں جانتی ہو. یہ جو راتوں رات والا ہوتا ہے نا, اس کا پھر وہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس سال کے اگر آپ صرف اپنا ذہن دوڑانا شروع کریں تو آپ کو یاد آئے گا کتنے سارے لوگ تھے جو وائرل ہوئے تھے. کسی نے کوئی اول جلول سے ڈانس کیا, وائرل ہو گیا. کسی نے کوئی فضول سی بات کر دی, وائرل ہو گیا. لیکن وہ کتنی دیر تک رہا؟ 2 شوز نے بلا لیے, بالکل 4 لوگوں نے چینل اس کو کمرشلز دے دیے, 5 کریمز کے اس میں آ گیا, کمرشلز میں آ گیا, سوشل میڈیا پہ کہیں آ گیا. اس کے بعد کہاں گیا؟ چلا گیا. بالکل. لیکن جو آپ کی آپ محنت کرتے ہوئے آتے ہیں نا, جب آپ بالکل گراس روٹ لیول سے شروع کرتے ہیں اور جب آپ چڑھتے 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 آتے ہیں, تب آپ سسٹین کر جاتے ہیں. تب آپ کی پیچھے آپ کا پورا ایک ہوم ورک ہوتا ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے. اور پھر کئی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آج کل میری کسی کولیگ نے پچھلے دنوں بلکہ یہ کہا تھا, ان کی بات سے بالکل میں ڈس اگری کر رہی ہوں, لیکن ان کی مخالفت میں بات نہیں کر رہی, ان کی اپنا ایک اوپینین ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی آج کل ہماری انڈسٹری میں نا یہ بہت ہو رہا ہے کہ جو محنت کرنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور پرچی کے تھرو آگے نکل جاتا ہے. تو پرچی بھی جو ہے نا آپ کو ایک جگہ تک بٹھا سکتی ہے, پرچی آپ کو سکھا نہیں سکتی. بالکل, پرچی آپ سے کام نہیں کروا سکتی. بالکل. تو وہ پرچی اگر میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی پرچی کوئی وٹنس نہیں کی ویسے, اور جس چینل میں کام کر رہی ہوں وہاں تو میں نے نہیں دیکھی. میں نے more than 13 years ہو گئے ماشاء اللہ مجھے سما ٹی وی میں, اور الحمدللہ مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ میں بڑا میرٹ کے اوپر میں نے بہت ہی نیچے سے شروع کرتے 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 اللہ نے عزت دی, اللہ نے مقام دیا, اور پھر اللہ نے آج یہاں تک پہنچایا ہے. لیکن پرچی والا سسٹم میں نے نہیں دیکھا. باقی جگہوں پر پتہ نہیں شاید ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, میں اتنی سوشل نہیں ہوں ویسے, مجھے پتہ نہیں ہوتا دوسرے چینلز میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن میں ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات سے. مجھے نہیں لگتا اگر پرچی والی چیز آپ کو کسی ایک جگہ پر بٹھا سکتی ہے, پہنچا سکتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کو قابلیت نہیں دے سکتی. بالکل. تو وہ شاید وہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ہو سکتا ہے, وہ جھاگ ہوتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ محنت کرتے ہوئے آتے ہیں نا تو پھر وہ محنت آپ کی سسٹین کرتی ہے, وہ پھر نظر آتی ہے. اور مجھے اس چیز کا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑا پراؤڈ کرتی ہوں اس چیز پر کہ میرے پیچھے میری فیملی اور میرے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی تیسرا میرے لیے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پہنچایا ہے یہاں تک. یہ اللہ نے بڑا میرے کی ذات پہ احسان کیا. مجھے خود نہیں پتا کہ کیسے میرے لیے راستے اللہ تعالیٰ بناتا رہا, مجھے موقع ملتے رہے. لیکن میرے پیچھے کوئی شخص کھڑے ہو کے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے کرن ناز کو یہاں سے یہاں پہنچایا, یہ ہم نے وہ کیا. الحمدللہ. بلکہ ایک اور شخصیت کا اضافہ کر دوں, میری ٹیم. میں نے اپنی جو ٹیم میری ہے بہت قابل ٹیم ہے. تو پہلے میرے ماں باپ, پھر میرے ہسبینڈ, پھر میری ٹیم. تو بس یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے, اور میری بیٹی کا لک بیسکلی. یہ تو ہوتا ہے. میری بھی جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے یہ وٹنس کیا, 2-3 نئے بزنس شروع ہوئے اور ماشاءاللہ دنوں میں کلک ہوئے سب کچھ. بیٹی کی پیدائش کے بعد تو اللہ نے بہاریں لگا دی. اچھا, میں اپنی بیٹی سے پہلے بھی پروگرام کر رہی تھی, اور جب کیونکہ وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتا تھا ایک شو, میں ورچوئل پہ کرتی تھی شام 4 بجے, نیوز ایکشن کے نام سے سما ٹی وی پہ. تو جب میری بیٹی کی آمد کا وقت ہوا تو اس وقت وہ پروگرام اس طرح سے رجسٹر نہیں ہوا تھا. مجھے ایک خوف آنے لگا کہ
ابھی تو میرے نام سے پروگرام رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے, اور پھر اب جب میں ایک طویل چھٹی پر چلی جاؤں گی, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر واپس آؤں گی, پروگرام ملے گا, اللہ جانے نہیں ملے گا. تو وہ ایک عجیب سا فیئر تھا. خیر میں چلی گئی اور وہ پروگرام میرے ساتھ ہی, وہ پروگرام ہی بند ہو گیا. میں چھٹی پہ گئی, وہ پروگرام بھی ساتھ ساتھ بند ہو گیا, میرے علاوہ کسی نے نہیں کیا. اس کے بعد جب میں واپس آئی تو میری ایک اور چینل کے ساتھ ڈیل ہو گئی, اور مجھے سما ٹی وی نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے, ہم آپ کے لیے پروگرام پلان کر رہے تھے. اوکے, پھر جب مجھے وہ پروگرام ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی وہ کی کہ وہ پروگرام ہم نے شروع کیا جولائی میں, آئی گیس, اور جون یا جولائی میں ہم نے وہ پروگرام شروع کیا, اور اس کے 2-2.5 مہینے کے بعد ہی اس نے ریٹنگ مارنا شروع کر دی, نمبر 1 مارنا شروع کر دیا. اور اسی کے شاید 4 یا 5 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ورلڈ وائڈ ایک نام بنا دیا. وہ واقعہ ایسا ہے, زینب کا جو مرڈر کیس تھا اس بچی کا, وہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ بڑا پینفل تکلیف دہ, لیکن اس نے مجھے دنیا بھر میں, مطلب مجھے نہیں یاد, جب میں سو کے اٹھی ہوں تو میں نے اپنا فون دیکھا ہے تو لاتعداد کالس تھیں, لاتعداد میسیجز تھے, اور وہ 4-5 دن زندگی کے ایسے تھے کہ ان چینلز کو میں نے انٹرویو دیا کہ جن کو میری زبان سمجھ نہیں آتی تھی, مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی, اور جو بیچ کا ایک پل تھا انگریزی وہ بھی نہیں آتی تھی. ان چینلز کو میں نے انٹرویوز دی ہیں, اور وہ ٹریگر تھا, وہ پتہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے نا میرا بالکل جرنی چینج کر دیا. اور وہ مالک نے مجھے وہاں سے ایک میرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ پیک پوائنٹ جو آیا وہ وہاں سے شروع ہوا. تو بیسکلی میری بیٹی کا لک تھا ماشاءاللہ. اور وہ پہلا شو, وہ عائشہ فرسٹ ٹائم نہیں, اس سے پہلے مارننگ شوز میں ڈفرینٹ میں آ چکی تھی, لیکن میرے اپنے شو میں میری گود میں بیٹھ کے, اور وہ پہلا شو تھا جو میں نے ان کے ساتھ آن ایئر کیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ سفر چل رہا ہے. فیملی کی بات ہوئی, ورکنگ وومن ہے آپ, کس طرح مینیج کرتی ہیں گھر کو اور کام کو, اور کیا مسائل بھی ہوتے رہتے ہیں, ناراضگی بھی ہوتی رہتی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا, کس طریقے سے مینیج ہوتی ہیں سب چیزیں؟ میں بہت ناراض ہوتی ہوں, مجھے ٹائم نہیں دیتے آپ. اچھا آپ ناراض ہوتی ہیں؟ اچھا, اور وہ نہیں ناراض ہوتے؟ نہیں, وہ نہیں ناراض. اچھا, بہت سپورٹ کرتے ہیں. بلکہ ابھی میں آپ کے جو کوئٹہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے, میں ابھی آلموسٹ 25 دن کے لیے کوئٹہ گئی ہوئی تھی. تو میری بیٹی اپنے بابا کے ساتھ ہی تھی گھر پر, وہ ایک ورک شاپ کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی. مجھے بڑی سپورٹ ہے. جب آپ کو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہو نا, یہ بلکہ آپ نے میسج پوچھا تھا نا آپ خواتین کے لیے کیا میسج دیں گی, تو خواتین کے لیے نہیں, میں ان کے ہسبینڈس کے لیے, ان کی فیملی کے لیے میسج دوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیویاں کامیاب ہوں تو سپورٹ کریں ان کو. تو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں نا تو پھر بہت ساری کرن ناز ہوں گی ایسی, اگر آپ اپنی بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو. اچھا, ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ لوگ آپ کو اسٹوڈیو میں پھول بھی بھجوا دیتے ہیں, وہ کیا واقعہ تھا, اور کیا اکثر بھجواتے رہتے ہیں؟ اور ہاں, پھول بھی آتے ہیں, گرمیوں میں مینگوز بھی آتے ہیں. اچھا, اور سردیوں میں ڈرائی فروٹس بھی آتے ہیں. اچھا, محبت ہیں لوگوں کی, لوگ پیار کرتے ہیں. ابھی کچھ عرصے سے جب سے یہ رجیم چینج والا سلسلہ ہوا ہے سارا کا سارا, کیونکہ ہر انسان نا اپنا سچ سننا چاہتا ہے. ہمارے پاس وہ ٹالرنس بڑا زیرو ہو چکا ہے. بالکل. تو میں وہ سننا چاہتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے, اور آپ وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کہ وہ سچ ہے. جو اصل سچ ہے نا وہ کوئی نہیں سننا چاہتا. تو وہ ابھی تھوڑا سا کم ہوا ہے, لوگوں کا پیار کم ہوا ہے, گالیاں زیادہ پڑنے لگی ہیں آج کل سوشل میڈیا پر. لیکن میں تو سچ بات کرتی ہوں, حق بات کرتی ہوں, اور اللہ سے دعا بھی یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ پہ قائم رکھے. جب تک کر رہی ہوں تب تک تو یہی کوشش کروں گی. مطلب میں پھول اور آم اور ڈرائی فروٹس کے چکر میں جھوٹ تو نہیں بول سکتی, میں آپ کی پسند کا سچ تو نہیں بول سکتی نا, تو میں وہی سچ بولوں گی جو میں بولتی ہوں. ابھی بھی لوگ بہت محبت کرتے ہیں, لیکن ہاں اب پہلے عزت بہت ملتی تھی, پہلے گالیاں نہیں پڑتی تھیں, اب بہت گالیاں دینے لگیں. اور گالیاں پچھلے دنوں میں پی ایم صاحب کے ساتھ انٹریکشن تھا, تو پی ایم صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, ابھی والے موجودہ کاکڑ صاحب. جی جی. تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے گالی دے دیں, میرے لیے بات کر دیں. حالانکہ مجھے بھی کیوں گالی دیں, لیکن چلے مجھے دے دیں. میری بیٹی کا کیا قصور ہے, میری بیوی کا کیا قصور ہے. اسی طریقے سے میں بھی یا کوئی بھی خاتون, کسی کے بھی بیٹی بیٹے بچے کا کیا قصور ہے, اس کی میری ماں کا کیا قصور ہے, یا میری بہن کا کیا قصور ہے. پچھلے دنوں تو اس لیول تک لوگ گئے تھے کہ شی از جسٹ 7 years old, اس کی بچپن کی تصویریں نکال کے اور وہ ٹویٹر کے اوپر لگاتے تھے, اور بہت بہت بری باتیں لکھتے تھے جو ایک مدر کے لیے آبویسلی بڑی پینفل ہوتی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اب کبھی کبھی تو میرا ٹالرنس لیول جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا تھا, اور میں آ جاتی تھی بالکل پیور کراچی والی. ہاں نہیں, کبھی کبھی تو اگر میں گالی سننے کے لیے تھوڑی بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے کیوں گالی دیتے ہیں بھائی,
اور اگر آپ دیتے ہیں تو پھر میں برابر کی دوں گی آپ کو. میں بتاؤں گی کہ مجھے بھی آتی ہے, آپ سے زیادہ اچھی آتی ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا شخص اپنا موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے جس نے, اور اس کو لگا کہ گالی دے دو, اس نے گالی دے دی. اس کے آس پاس کے لوگ اس کو نہیں سن رہے, تبھی تو اس نے وہاں پر آ کے گالی دی. پتہ نہیں اس بیچارے کے اندر کتنی فرسٹریشن ہے کہ وہ آ کے گالیاں لکھ رہا ہے. تو پھر میں نے لوگوں کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. ورنہ ایک تو وہ وقت آ گیا تھا کہ جب اگر مجھے کوئی گالی دیتا تھا تو میں پلٹ کے پھر میں جس لیول تک جا سکتی تھی پھر میں چلی جاتی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. گالی نہیں برداشت ہوتی. پھر میں کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر جس کو مجھے شوق ہے نا گالی دینے کا, وہ ذرا کوشش تو کرے کسی دن سامنے آئے. سامنے نہیں آتے یہ لوگ, سامنے آئے سے گالیاں دینی, سامنے آئے کسی دن, ہمت نہیں ہے. اور یہ گالیاں دینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ناکام ہوتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا نا. مصروف آدمی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اسے پتہ چلے کہ فلاں جگہ یہ مسئلہ ہو گیا, میں نے گالی دینی ہے کسی کو. بالکل تو فارغ, اور انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ ویلے نکمے اسی لیے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں. تو اگر کوئی کام شروع کر دیں, پیسے کمانا شروع کر دیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. لانڈے لپاڑے, ان کا بڑا پیارا وہ ورڈ ہے لانڈے لپاڑے, منصور کا. جی جی, وہ وہی ان کی فراغت کا یہی عالم ہے کہ وہ گالیاں دینا اور فیملیز کو ملائن کرنا. اور خاتون جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتی ہے. ایک ٹائم, بلکہ ابھی پچھلے دنوں 6-7 مہینے پہلے ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جب میرے پیرنٹس بہت زیادہ کنسرن ہو گئے تھے اور میری امی بڑی پریشان ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا, کیونکہ لوگوں نے وہ واقعات باتیں کرنا آن ایئر شروع سوشل میڈیا پر شروع کر دی تھی, کردار کے حوالے سے, بیٹی کے حوالے سے, فیملی کے حوالے سے بہت فضول باتیں کرنا شروع کر دی تھی. میری فیملی بڑی کنسرن ہو گئی تھی, اور باقاعدہ وہی وہ جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے, وہ بس اتنی سی بات کو, اور کوئی بات نہیں بھی ہوتی اس پر بھی اتنے بڑے بڑے ویلاگز بنا دیتے ہیں. وہ کہیں سے اماں ابا نے دیکھ لی ہے, انہوں نے سن لی ہے, وہ بڑے پریشان ہو, کہتے بیٹا چھوڑ دو, یہ کام ہی نہیں کرو, چھوڑ دو. میں نے کہا پلیز نہ کریں, اور آپ لوگ نا اس طرح کے لوگوں کے ویلاگس نہ دیکھا کریں. لیکن یہ ریکویسٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ اس پہ نہیں عمل ہونا, یہ بڑھنا ہی ہے گند بہت زیادہ. لیکن خواتین سے اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے نا, کسی بھی خاتون سے, مرد کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن اگر خاتون اسپیشلی کیونکہ وہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتی ہے, آپ کو کسی خاتون کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہے, آپ اس کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کریں گے, آپ اس کے کردار پہ بات کریں گے. بھائی اس کا کردار خراب ہوگا, کیوں بھائی آپ نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہے تو آپ ثابت کریں, نہیں تو پھر دفع ہو جائیں یہاں سے. اور پھر جو بات ہے اس پہ آئیں, اس پہ دلیل ہوتی ہے نا بیچاروں کے پاس. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ بات کریں آپ تھوڑی سی جذباتی ہو رہی ہیں, آپ کی آنکھوں میں تھوڑا سا پانی بھی آ رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ اتنی گالیاں پڑی ہوں, یا ایسا مثال کہ آپ کو رونا آ گیا ہو یا رو پڑی ہوں آپ گھر؟ ہاں, بیٹی کے معاملے پہ تو obviously ظاہر سی بات ہے, مطلب ہر ماں کے لیے اس کی بیٹی سب سے, بیٹی بیٹا کوئی بھی, ہر چیز ہر ماں کے لیے ہوتا ہے. تو میرا تو صرف یہ کہ بھائی آپ کو مسئلہ ہے, آپ مجھ پہ بات کریں, میرے حوالے سے بات کریں, آپ میری بیٹی کو نہیں بیچ میں لے کر آئیں. تو جب وہ بیٹی کو بیچ میں لاتے ہیں تو تب تو ہو جاتا ہے. اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ سب سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں اور موبائل کے پیچھے ہوتے ہیں, ورنہ میں اپنے کردار کے حوالے سے بہت جذباتی ہوں. میرے کردار پہ کوئی بات کرے میں اس کا گلا دبا دوں. تو وہ شکر ہے کہ موبائل کے پیچھے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے نکلے ہیں, کہاں چلے گئے. کسی دن کوئی سامنے آ کے بات تو کرے, وہ بھی انشاءاللہ خبر بنی ہوئی ہوگی. نہیں, آپ ان کی بے بسی کا اندازہ دیکھ لیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے, کہاں سے. اس معاملے میں کتنی بے بس ہو جاتی ہوں, آپ یہ سوچیں. میں کچھ نہیں کر پاتی, مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں کیوں برداشت کروں کسی کے بارے, کسی کی کوئی بھی بات جو میرے کردار پہ, کوئی کسی کی ہمت, کسی کی مجال, کسی کی جرت کہ وہ میرے کردار پہ بات کرے. تو میری بے بسی آپ ملاحظہ کریں نا کہ میں کتنی بے بس ہو جاتی ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتی. لیکن آپ کی اس بے بسی پہ آپ کو اجر بھی مل رہا ہے, ان کو مل بھی کچھ نہیں رہا کرنے والوں کو. ہاں چلیں, آپ کو کچھ نہ کچھ مل تو رہا ہے نا. چلیں اللہ کی طرف سے ملے گا, آخرت میں ملے گا, یقیناً ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. لڑائی ہوتی ہے ہسبینڈ کے ساتھ گھر پہ کسی بات پہ؟ سچ بتاؤں جھوٹ؟ جی سچ بتائیں نا, آپ تو سچ بولتی ہیں. ہم بہت لڑتے ہیں. اچھا, ہم بہت لڑتے ہیں, لیکن ادھر ادھر دیکھ کے لڑتے ہیں. جیسے ابھی میں اور آپ بات کریں نا, ہم ایسے نہیں لڑ سکتے. اگر ہم لڑائی کریں گے تو میرا منہ اس طرف ہوگا, ان کا منہ اس طرف ہوگا. کیونکہ جیسے ہی اگر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو ہم اتنا برا ہنستے ہیں کہ پھر وہ لڑائی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ہاں, تو جب بھی ہمیں لڑنا ہوگا تو ہم منہ ادھر ادھر کر کے لڑیں گے. ویسے کس بات پہ زیادہ لڑائی ہوتی ہے؟ کسی بھی بات پہ لڑائی تو کامن کھیل ہے ہمارے گھر کا, کسی بھی بات پہ ہو جاتی ہے, ایویں ہو جاتی ہے. پہلے مناتا کون ہے؟ صلح کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ صلح والا چکر نہیں رکھا ہم نے. اچھا, صلح والا چکر, بس بات ہوئی گئی اسی وقت سب ختم. ہاں, میں بہت دیر تک منہ بنا کے رکھتی ہوں, لیکن ابھی بھی ہوئی تھی ابھی بھی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ میں نے سونا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں سونا, میں جاگ رہا ہوں ابھی. تو بس میں نے منہ بنا لیا, میں سو رہی ہوں تو خود کیوں نہیں سو رہے.
چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ بہت بڑے مزے کا ماحول رہتا ہے. ضروری ہے لڑنا بھی, بالکل, ہاں لڑنا اچھا بھی ہوتا ہے ضروری کبھی کبھی. کھانا خود بناتی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں نے کوشش کی تھی ایک بنانے کی, تو ایسے ہی میں نے کوک چینج کیا تھا, تو کوک نے آنا تھا, 1-2 دن رہ گئے تھے. میں نے اس دن کہا کہ میں خود آج دال بناتی ہوں. میں کیونکہ امی بابا میری فیملی حیدرآبادی ہے, تو حیدرآباد دکن والوں کی بڑی مزے کی دال ہوتی ہے, تو میں نے کہا میں بناتی ہوں. اس کے بعد پھر جب میں نے بنائی تو ٹیبل پہ کھانا لگا, سب نے تھوڑا تھوڑا کھا لیا. اس کے بعد بہت خاموشی سے نا چلتے پھرتے ایسی وسپرنگ سے ہلکے سے سبھی نے کہہ دیا کہ یار بہت بری بنی ہوئی. اس کے بعد پھر میں منہ پھلائے گھوم رہی ہوں, میں نے اتنی محنت سے دال بنائی اور برائی کر دی. پھر اس کے بعد جو گھر میں میری ایک ہیلپ ہے, اس کو بلایا کہ بتاؤ باجی کو کیسی بنائی تھی. تو وہ کہتا ہے باجی بہت اچھی تھی, بس تھوڑی سی کچھ الگ تھی, لیکن بہت اچھی تھی. تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بیچارہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت بری بنائی ہے, لیکن اس نے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا کام نہیں ہے کچن کا. میرے میاں مجھے کچن میں نہیں جانے دیتے بائی دی وے. اچھا, ہاں, ہم دونوں کے وہ کچن کے حوالے سے, کچن میں ذرا سی بھی کوئی ڈسٹ گندگی کچھ بھی ہو تو وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں. ہاں, وہ کچن کی نیٹنس کے معاملے میں اس طرح کے, اور میں گھر کی نیٹنس کے معاملے میں, میرے گھر میں جو بھی لوگ آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر آ رہے ہیں, شو روم آ رہے ہیں. آپ لوگ بھی آئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, وہ اتنی ہر چیز نک سے اور ہر چیز بہت, لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں آتا کہ ایک بچے کا گھر ہے. تو میں اپنے گھر کے معاملے میں بہت, مجھے رات کو نیند نہیں آتی اگر میرے گھر کی کوئی بھی چیز ایک یہاں سے وہاں رکھی ہوئی ہے. تھوڑا سا نفسیاتی پن بھی ہوتا ہے ویسے بائی دی وے. تو یہ میرا مسئلہ ہے, اور کچن کا مسئلہ ان کا, ایک ہی جیسے مسائل ہیں ان کا کچن کے لیے میرے گھر کے لیے. تو وہ مجھے کچن میں نہیں آنے دیتے, اور میں پھر موقع ڈھونڈتی رہتی ہوں کہ میں کہاں ٹونٹ کروں ان کو گھر کے معاملے میں. مجھے موقع ملتا نہیں ہے, وہ کچن میں نہیں آنے دیتے. آپ نے جس طرح بتایا کچن میں نہیں آنے دیتے, لڑکیاں تو دعا کرتی ہوں گی ایسا ہسبینڈ ہو جو کچن میں نہ جانے دے. ہاں یہ بھی ہے. میں نے تبھی تو کہا کہ میں تو دعا کرتی ہوں نا میری بیٹی کو بھی ایسی ملے. دیکھیں نا آہستہ آہستہ پڑھتے کھل رہی ہیں, تو یہ خاصیت ہے, خصوصیات. آپ نے ڈفرینٹ پروگرامز کیے ہیں, ہر طرح کے گیسٹ آپ کے پاس آتے ہیں. کبھی کوئی ایسا گیسٹ آیا نام لیے بغیر کہ جن کے جانے کے بعد آپ نے سوچا کہ میں نے بہت غلطی کی, یہ مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا, اور کوئی ایسا گیسٹ جس کا آپ نام لینا چاہیں جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ اچھا بولتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ شو کرتے مجھے اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے؟ اچھا, یہ والا جو پرسیپشن میرے ساتھ نا بڑا ڈفرینٹ ہوا ہے. لوگ میرے شو پہ آتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں, ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کی بات ہوں, روڈ ہیں, ایروگنٹ ہیں, لیکن میرے شو سے جاتے ہوئے خیالات تاثرات بدل جاتے ہیں لوگوں کے. بدتمیزی نہ میں کرتی ہوں نہ مجھے پسند ہے, تو شاید میرے شو کا کبھی بھی آپ کو کوئی اس طرح کا کلپ وائرل نہیں ملے گا کہ جہاں پر تو تڑاک ہو گئی ہو, جہاں پر مارا ماری ہو گئی ہو, جہاں پر اس طرح کی بات ہو گئی ہو. میں کرتی بھی نہیں ہوں اور مجھے پسند بھی نہیں ہے. میں صرف اپنے مہمانوں سے آن ایئر بھی, کیونکہ لائیو شو کرتی ہوں, تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بدتمیزی نہ کیجیے گا, نہ مجھے پسند ہے نہ میں کرتی ہوں. تو آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ کہ میں کسی گیسٹ سے پریشان ہوئی ہوں. گیسٹ اچھے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے, بڑے پیارے انسان تھے. ایک وہ ٹی وی پہ ایک مختلف پرسنالٹی تھی, اور ویسے وہ ایک مختلف پرسنالٹی تھی. بلکہ اچھا ہوا آپ کے, میں بڑی ساری چیزیں آپ کے پاس ریویل کر رہی ہوں, تو میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگلی ریویل کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر. ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے پچھلے سال رمضان میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, جس پہ میں نے لکھا تھا کہ بہت سارے چینلز نے کیا کیا کہ ان کی عامر لیاقت کی یاد میں انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے سیگمنٹس بنا دیے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو رمضان ٹرانسمیشن ملے, اور اس وقت ان کو کسی چینل نے بھی ان کو اپروچ نہیں کیا تھا. جب میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو میرے اپنے ہی بہت سارے فرینڈس جنہوں نے میرا نام لیے بغیر میرا ٹویٹ پڑھ کے یہ بتایا, انہوں نے آن ایئر کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو اسی چینل نے جس میں آپ کام کر رہی ہیں, انہوں نے پروگرام سے 2 دن پہلے منع کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں کر رہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ آج بھی ان کے میسیجز, ان کے وائس نوٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا میرا. وہ میرے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کرنے کے خواہش مند تھے. انہوں نے پورے سیگمنٹس بنائے ہوئے تھے, وہ میرے ساتھ انہوں نے شیئر کیے تھے کہ ہم اس طرح سے نا رمضان ٹرانسمیشن کرنا چاہ رہے ہیں. میرے چینل پہ سما ٹی وی پہ پچھلے سال رمضان ٹرانسمیشن ہونی ہی نہیں تھی.
2-3 مہینے پہلے سے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ ٹرانسمیشن کرنی ہے. تو یہ اگر لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ سما ٹی وی نے ان کو 2 دن پہلے منع کیا تھا, تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی چینل پہ جب رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو وہ 1.5-2 مہینے 3 مہینے پہلے اس کی ساری پریپریشن شروع ہو جاتی ہے, اس کے سیٹ بنتے ہیں, اس کی ٹیم ہائر ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب خود بہت ولنگ تھے کہ وہ کیونکہ علیم خان صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا, تو وہ یہ اس وقت خان صاحب پی ٹی آئی میں تھے اور ڈاکٹر صاحب خود بھی پی ٹی آئی میں تھے, تو وہ جب بھی ہمارے مختلف شوز میں آتے تھے تو وہ آ کر اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ اب تو یہ ہمارا چینل ہے, اب تو ہم کریں گے. لیکن سما ٹی وی نے اس وقت کرنی ہی نہیں تھی رمضان ٹرانسمیشن, تو ان کوئی بھی ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا, کیونکہ جب ٹرانسمیشن نہیں کر رہے تو پھر کوئی کسی کو اپروچ کرنا یا نہ کرنا. اور یہ میں پرانی بات کریں تقریباً 5-6 رمضان سے 5-6 مہینے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب جب ان دنوں ان کی زندگی کے بڑے مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں, مسائل, تو وہ جب ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا اس وقت کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کیا کہہ جاتے ہیں. ان کی اپنی بہت ایک پیاری پرسنالٹی تھی, بڑے مزے کا فن لگاتے تھے, لیکن کبھی کبھی نا ٹی وی کے اوپر ان کا تو وہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ہم لوگ تھوڑا سا اوائڈ کرنے لگے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو یا تو پہلے سے ہم ریکارڈ کر لیں, یا کیونکہ ان کے ایک دم غصے کا نہیں پتہ چلتا تھا, اور ان کی زندگی کی وہ ٹریجڈی بہت بڑی چل رہی تھی. ان کے وہ جملے میں آج تک نہیں بھولتی ہوں, چھوڑے میں ان جملوں پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی, وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جس پہ جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا, خیر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوارے. میرے اس پہ ڈیٹیل پوڈ کاسٹ ہوئی ہے ڈاکٹر بشرا اقبال کے ساتھ, انہوں نے بہت کچھ بتایا ان کے بارے میں کہ اتنے پازیٹیو, اتنے اچھے انسان, بہت پیارے انسان تھے. مطلب آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا, ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق تھا. ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت تھے کہ ایک دفعہ میں نے ٹویٹ کیا, اسی طرح کی کوئی چیز چل رہی تھی, تو انہوں نے مجھے رات کو کال کیا اور انہوں نے کہا کہ میری اپنی زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہو, مطلب تمہارا بھائی کھڑا ہوا ہے, کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں ٹیکل کر لوں گی. نہیں, میری زندگی میں بیٹا کچھ بھی ہو رہا ہو, بھائی کھڑا ہوا ہے تمہارا, بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے. وہ اس قسم کے انسان تھے. تو جو لوگ ان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں بعد میں کہ جی سما ٹی وی نے ان کو 2 دن پہلے بند کر دیا تھا, شو نہیں کیا تھا, تو ان دنوں تو میں ٹرانسمیشن کر رہی تھی. رمضان شروع ہونے سے 15 دن پہلے سے ہم سارٹ آف میراتھن ٹرانسمیشن کر رہے تھے. مطلب جو ہم صبح 8-10 بجے سے بیٹھتے تھے وہ رات 2-3 بجے تک ٹرانسمیشن چلتی رہتی تھی, کرنٹ افیئرس, کیونکہ وہ پولیٹیکل اتنی شدید ہیپننگ چل رہی تھی ان دنوں. یہی والا سارا عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی, نیا سیٹ اپ آ رہا تھا. تو وہ رمضان, تو وہ شاید جن لوگوں نے رمضان ٹرانسمیشن کی ہوگی ان کی بھی رمضان ٹرانسمیشن اس طرح سے نہیں چل رہی ہوگی نا. وسیم بدامی تو بے تاج بادشاہ ہیں اب وہ رمضان ٹرانسمیشن کے. باقی لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں جنہوں نے کی ہوگی, ان کو شاید اس طرح کا ریئیکشن بھی نہیں ملا ہوگا. تو ایک وہ چینل جو ہے ہی نیوز چینل بیسکلی, ان کے پاس تو ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی. تو یہ غلط بات ان کو جس نے بھی بتائی, میرے بہت پیارے دوست ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ان کا نام لوں, انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ مجھے اور انہوں نے یہ آن ایئر ٹی وی پہ کہا کہ آپ مجھے پرسنل پہ کال کیجیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہی چینل نے ان کے ساتھ کیا کیا 2 دن پہلے. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, میں اس چیز کی گواہ ہوں. میں کیونکہ ٹرانسمیشن کر رہی تھی اور وہ ہم نیوز ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اور رمضان ٹرانسمیشن پہ ہم نے جانا ہی نہیں تھا. اور ڈاکٹر صاحب کا سما ٹی وی کے ساتھ اس وقت کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پلاننگ بھی نہیں تھا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. لائیو شو میں کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ سے؟ ہاں بہت ساری ہوئی ہیں, ہاں بہت ساری ہوئی ہیں, ہوتی رہتی ہیں. مطلب انسان ہوں. کیسے کور کرتی ہیں پھر, یا اس دن کیمرہ وہ جو چند سیکنڈ کا مارجن؟ نہیں, اچھا نہیں, لائیو شو میں یہ والے مسئلے نہیں ہوتے. لائیو شو میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. لائیو شو گیا تو پھر گیا. پروگرام کے حوالے سے تو ایز سچ, کیونکہ لائیو شو, اور میں نے آپ کو کہا کہ میرا شو میرا پہلا پیار ہے, تو اس میں تو ہم بہت ہی زیادہ ایکسٹرا فوکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. آپ بول کے اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ شاید الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کبھی نہ کروائے, بچائے رکھے. لیکن جس وقت میں خبریں پڑھتی تھی تو اس وقت فمبلز اور یہ ساری چیزیں بہت ہوتی تھیں. ایک دفعہ ایک بڑا مزے کا کہ کسی کے انتقال پہ تھا, کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ان کا جنازہ جو ہے وہ لے کے جانا تھا, کہیں سے آنا تھا, وہ آل دا وے پہلے کراچی اینڈ دین کراچی سے لسبیلا جانا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ لسبیلا جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, تو جنازہ جو ہے وہ لسبیلا میں ہونا تھا. تو ہم جب اس کو وہ خبریں جس طرح سے سناتے ہوئے آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا کہ اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جنازہ پہنچ گیا ہے, اور اب لسبیلا چوک پہ جو ہے وہ اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. پھر میں نے اس سے سوال, اپنے نمائندے سے سوال کیا کہ
لسبیلا چوک کیونکہ یہ بہت ہی گہما گہمی والی جگہ ہے, ٹریفک بہت ہوتا ہے, پھر آگے گرو مندر نکلتا ہے, پھر اس طرف نازم آباد نکلتا ہے, راستہ بھی بنا دیا, ٹھیک ہے, ادھر گرو مندر ہے, ادھر نازم آباد ہے, پھر آپ آگے کی طرف نکل جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا یہ نمائش کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ٹھاک کراؤڈڈ ایریا ہے, تو یہاں پر رش کی وجہ سے پولیس نے اس کو کارڈن آف وغیرہ کیا ہوا. تو میرے ساتھ جو میرا کو اینکر بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے ایسے ہلایا اور اس نے مجھے پیپر پہ لکھ کر دیا کہ کراچی والا لسبیلا نہیں ہے. میں نے دیکھا اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. پھر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی. لیکن یہ بڑے مزے کا واقعہ ہے جو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ان کا جنازہ لسبیلا کے بجائے لسبیلا چوک پہ پڑھوا دیا تھا. ایسے بہت سارے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب وہ کیونکہ سال اتنے زیادہ ہو گئے ہیں نا, اینکرنگ چھوڑے ہوئے بھی, نیوز اینکرنگ چھوڑے ہوئے بھی کافی سال ہو گئے, تو وہ اس طرح سے یاد نہیں ہے. لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک سے یاد آ جاتا ہے کوئی واقعہ. ہاں بالکل. نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کے ساتھ ہوگا تو میں واقعات لکھ لوں گی, اپنی ڈائری رکھوں گی ساتھ میں. یہ سوال کرنے ہیں آپ نے حافظ صاحب نے, اور تو ہم وہ سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بہت مزہ آیا, بڑی ڈیٹیل گپ شپ. میں بھی جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے لگتا تھا بڑی روڈ سی اور بڑی ایروگینٹ سی ہوں گی, لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ آپ ایک اچھی خاتون ہیں ماشاءاللہ, لائیولی سی خاتون. ہاں جی بالکل. یہ نا بہت سارے لوگوں کا وہ ہے, میرے بارے میں پرسیپشن ہے, لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. بہت سارے آج تک بہت سارے ایسے پولیٹیشینز ہیں جو میرے شو میں نہیں آتے, وہ میرا نام سن کے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بدتمیز ہوں یا میں روڈ ہوں. شاید میرے چہرے سے ایسا لگتا ہے یا میرا شو اس طرح کا ہوتا ہے. شو کی وجہ سے میرا بھی یہی ہے, لیکن ہوں بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں, لیکن انسانوں کے ساتھ نہیں ہوں, انسانوں کے ساتھ روڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جو انسان نما جانور ہیں یا ان کے ساتھ, وہ انسانوں کے ساتھ نہیں. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ پبلک کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں, اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کے لیے, مایوسی کا شکار ہے, روزگار کے مواقع نہیں ہیں, گھر میں پریشانی ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اول تو یہ کہ نا امیدی جو ہے نا وہ کفر ہے, شرک ہے. تو امید اور جو روشنی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور جب آپ کا فیتھ بڑا کلیئر ہوتا ہے نا, جب آپ کا ایمان بڑا کلیئر ہوتا ہے, تو ہر چیز جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدل جاتی ہے, مایوسی جو ہے وہ روشنی کی کرن میں بدل جاتی ہے. تو اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ پہ امید رکھیں. یہ جو پاکستان جس عرض وطن پہ ہم رہتے ہیں, مدینہ ثانی ہے یہ اسلام کے نام پر آزاد ہونے والا پہلا ملک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے کہا کرتے تھے کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, مشرق کے سائڈ سے, میرے عرب کو آئی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو یہی وہ ملک ہے جہاں سے انشاءاللہ ورلڈ آرڈر نکلنا ہے. ایمان رکھیں اس پہ, کچھ نہیں ہوتا اس ملک کو. آپ دیکھیں نا کتنی دفعہ آپ اگر 75 سے آپ دیکھنا شروع کر دیں نا, تو آپ کو ہر 3-4 سال کے بعد یہ غلغلہ ملے گا, جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. گیا پاکستان, لوگوں نے کیا کیا نہیں لکھا پاکستان کے لیے, لیکن کہاں ہے آج بھی الحمدللہ کھڑے ہیں ہم. ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر شاید جہاں تھا وہاں سے آگے بڑھ کے کھڑا ہوا ہے. تو یونٹی کی ضرورت ہے ہمارے پاس. بس سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم ایک نہیں ہیں. ہم جس دن ایک ہو گئے نا, ہم کچھ بھی فتح کر سکتے ہیں. تو بس اپنے آپ کو یہ ایمان, یقین اور اس ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور عزت کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس سے بالکل زیرو ہوتی جا رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے گا آپ کے پوڈ کاسٹ کے نیچے بھی بہت کچھ ہوگا. پہلے بھی میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے, میں اب ان چیزوں سے آگے نکل آیا ہوں. میں بہت نہیں کرتا. بحیثیت خاتون جو میں بات کر رہی ہوں کہ وہ میں نے بات کی نا کہ ہر کوئی اپنا سچ سننا چاہتا ہے, تو جس کو اپنے مطلب کا نہیں لگے گا نا, چیزیں نہیں پسند آئے گی, وہ نیچے آ کے بہت کچھ لکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے. آمین. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.